السلام علیکم، ویلکم ٹو ہاؤس وائف ٹیلز۔ آئی ہوپ یو آر آل ڈوئنگ ویل۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے الف لیلا کا تیسرا حصہ لے کر آئی ہوں، سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ۔ غلام کی غلط بیانی اور عورت کا قتل۔ دوسری شب کو شہرزاد نے حسب وعدہ کہانی سنانا شروع کی۔ بادشاہ گوہ زبان سے کچھ نہیں کہتا تھا، لیکن کہانیاں بڑی توجہ سے سن رہا تھا۔ خلیفہ ہارون رشید ایک روز سر شام جعفر مسرور کے ساتھ لباس تبدیل کیے ہوئے حالات معلوم کرنے کی غرض سے پھر رہا تھا کہ ایک بوڑھے ماہی گیر کو دیکھا، بیٹھا ہوا قسمت کا گلہ کر رہا ہے۔ خلیفہ نے جعفر کو اشارہ کیا کہ حال دریافت کرو۔ جعفر بوڑھے کے پاس گیا اور پوچھا ہمدردی سے کہ بابا کیا بات ہے، تقدیر کا شکوہ کیوں کر رہے ہو؟ بوڑھا بولا کہ میں ایک عیال دار ماہی گیر ہوں، آج تمام دن دریا میں جال ڈالتا رہا، لیکن ایک مچھلی بھی ہاتھ نہیں پڑ رہی اور گھر والوں کے پاس کچھ بھی نہیں۔ تو خلیفہ نے کہا کہ دریا پر میرے ہمراہ چلو اور اپنا جال ڈالو، جو کچھ بھی نکلے گا میں اسے 100 دینار میں خرید لوں گا۔ بوڑھا بہت خوش ہوا اور اسی وقت جال کاندھے پر ڈال کر چلنے کو تیار ہو گیا۔ دریا پر پہنچ کر ماہی گیر نے جال پھینکا، اتفاقاً جال میں بھاری صندوق آ گیا۔ خلیفہ نے حسب وعدہ 100 دینار عطا فرمائے اور صندوق لے کر محل میں واپس آیا۔ کھولا تو اس میں ایک جوان عورت کے ٹکڑے کی ہوئی لاش برآمد ہوئی۔ خلیفہ ہارون رشید نے جعفر کی طرف دیکھ کر کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اتنا بڑا ظلم میرے قدموں کے نیچے ہو جائے اور کسی کو خبر تک نہ ہو۔ میں تمہیں 3 روز کی مہلت دیتا ہوں، اگر اس عرصے میں یہ حالات معلوم نہیں کیے اور قاتل نہ لایا تو تم قتل کر دیے جاؤ گے۔ جعفر حیران پریشان گھر واپس آیا۔ وہ جانتا تھا کہ 3 روز میں اس واقعے کا سراغ ملنا ناممکن ہے، اس واسطے اپنی زندگی سے نا امید ہو گیا۔ گھر میں بیٹھ کر خداوند کریم کا کارساز حقیقی سے دعا کرنے لگا۔ 3 دن کے بعد خلیفہ نے جعفر کے قتل کا اعلان کر دیا، ساتھ ہی اسباب قتل بھی مشہور کر دیا کہ دریا سے صندوق میں ایک بند لاش نکلی ہے جو کہ عورت کی تھی اور اس کا قاتل نہیں ملا۔ وزیر اعظم کو 3 دن کی مہلت دی گئی تھی کہ وہ قاتل تلاش کرے، ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ چونکہ قاتل کا کوئی سراغ نہیں مل سکا، اسی لیے آج جعفر وزیر قتل کر دیے جائیں گے۔ جب جعفر کو مقتل میں لایا گیا تو ایک بوڑھا آدمی آگے آیا، کہنے لگا کہ قاتل میں ہوں۔ لوگ جمع ہو گئے۔ جعفر اس سے پوچھنا ہی چاہتا تھا کہ صفوں کو چیرتا ایک نوجوان آیا اور بولا، حضور آپ بھی بے قصور ہیں اور یہ بزرگ بھی، حقیقت میں قاتل میں ہوں۔ لوگ حیران ہوئے کہ یہ 2 آدمی اقبال جرم کر رہے ہیں۔ چنانچہ اس واقعے کی اطلاع خلیفہ ہارون رشید کو کی گئی تو اس نے سب لوگوں کو دربار میں طلب کیا اور اس بوڑھے اور نوجوان سے اصل حالات دریافت کیے۔ نوجوان آدمی نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا کہ حضور یہ بزرگ میرے چچا بھی ہیں اور سسر بھی، ان کی لڑکی یعنی اپنی بیوی کا قاتل ہوں میں۔ واقعہ یہ ہے کہ میری بیوی مقتولہ بیمار تھی، ایک حکیم نے اس کے لیے سیب تجویز کیے اور میں نے ہر چند سیب تلاش کیے، لیکن بغداد میں اس وقت ایک سیب بھی نہ ملا۔ ایک آدمی نے کہا کہ بصرے کے شاہی باغ میں آج کل سیب مل سکتے ہیں اور کہیں نہیں۔ چنانچہ میں بصرے گیا اور 3 سیب خریدے اور لا کر اپنی بیوی کو دے دیے۔ شام کو میں اپنی دکان پر بیٹھا تھا کہ سامنے سے غلام گزرا جو سیب اچھالتا جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا اور پہچانا کہ یہ وہی سیب ہے جو میں بصرے سے لایا تھا۔ میں نے اس کو بلایا اور دریافت کیا کہ یہاں تو سیب ملتا ہی نہیں، تم کہاں سے لائے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ میری معشوقہ نے دیا ہے، میں کئی روز سے باہر گیا ہوا تھا، آج واپس آیا تو معلوم ہوا وہ علیل ہے۔ میں مزاج پرسی کو گیا، چنانچہ اس نے یہ سیب مجھے دیا جو اس کا بیوقوف خاوند بصرے سے اس کے لیے لایا تھا۔ غلام کی باتیں سن کر غیرت اور غصے سے میری حالت پاگلوں جیسی ہو گئی۔ میں گھر گیا، دیکھا تو میری بیوی کے پاس صرف 2 سیب رکھے تھے۔ میں نے پوچھا تیسرا سیب کہاں ہے؟ تو بولی مجھے معلوم نہیں، شاید کسی بچے نے اٹھا لیا ہوگا۔ مجھے چونکہ حال معلوم تھا اس لیے ضبط نہ کر سکا، اس کو قتل کر کے صندوق میں بند کر دیا اور دریا میں ڈال دیا۔ تھوڑی دیر بعد میرا لڑکا روتا ہوا آیا، میں نے پوچھا ہوا کیا ہے؟ بولا کہ میں یہاں سے ایک سیب لے کر باہر گیا، وہ میرے ہاتھ سے غلام نے چھین لیا۔ میں رونے لگا۔ وہ غلام بولا سیب کہاں سے لایا تو؟ میں نے کہا میری ماں بیمار ہے، میرے باپ اس کے لیے 3 سیب بصرے سے لایا ہے، میرا سیب ہے مجھے دے دو ورنہ میری ماں مارے گی۔ اس غلام نے مجھے مارا اور سیب لے کر بھاگ گیا۔ بچے سے یہ واقعہ سن کر مجھے اتنی پشیمانی ہوئی کہ عرض نہیں کر سکتا، لیکن اب کیا کر سکتا تھا۔ اس کے بعد میں نے یہ واقعہ سسر کو سنایا، وہ بھی رونے لگا۔ ہم ابھی ماتم داری سے فارغ ہی نہیں ہوئے تھے کہ اطلاع ملی کہ میری بیوی کے قتل کے عوض جعفر وزیر بلا قصور مارے جا رہے ہیں۔ چنانچہ میں یہاں پہنچا اور
اپنے جرم کا اقرار کر لیا۔ خلیفہ نے اس نوجوان اور بوڑھے کو معاف کر دیا اور کہا اصل قصور اس غلام کا ہے جس نے اتنا بڑا بہتان تراشا ہے، اور حکم دیا کہ اس غلام کو تلاش کرو۔ اور جعفر نے اس نوجوان کی مدد سے ہر چند کوشش کی لیکن اس غلام کا کہیں سراغ نہ مل سکا۔ خلیفہ جعفر اور دونوں ایک دوسرے کے مزاج سے واقف تھے کہ اگر وہ غلام نہ ملا تو جعفر کو خلیفہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اسی پریشانی میں اگلے روز جعفر اپنی چھوٹی لڑکی کو پیار کر کے جانے لگا تو اس نے محسوس کیا کہ لڑکی کی جیب میں کوئی سخت چیز ہے۔ نکال کر دیکھا تو وہی کم بخت سیب تھا جس کے لیے پہلے ایک قتل ہو چکا ہے، جعفر کی جان پر بنی ہوئی ہے۔ جعفر نے اپنی لڑکی سے پوچھا کہ سیب تمہیں کہاں سے ملا؟ لڑکی نے بتایا کہ میں نے اپنے غلام ریحان سے 3 دینار میں خریدا ہے۔ جعفر نے غلام کو طلب کیا اور سیب دکھا کر پوچھا یہ سیب تم کہاں سے لائے ہو؟ غلام نے کہا حضور کئی دن ہوئے میں نے ایک لڑکے سے چھینا تھا۔ جعفر نے غلام کو گرفتار کر لیا اور خلیفہ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا۔ خلیفہ نے حکم دیا کہ اس غلام کو برسر عام قتل کر دیا جائے۔ جعفر نے دست بستہ کھڑے ہو کر عرض کیا کہ غلام کا قصور بھی ارادی نہیں ہے، اس نے جھوٹ تو ضرور بولا مگر اس کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ جس شخص سے وہ غلط بیانی کر رہا ہے وہ اسی لڑکے کا باپ ہے جس سے اس نے سیب چھینا ہے۔ میں آپ کو نور الدین شمس کا قصہ سناتا ہوں جو شاید اس سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ نور الدین شمس اور قصہ نور الدین۔ پچھلے زمانے میں مصر میں ایک عادل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کے وزیر کے 2 لڑکے تھے، نور الدین اور شمس الدین۔ ایک روز شام کو دونوں بھائی بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ نور الدین نے کہا اچھا ہو جو ہم دونوں بھائیوں کی شادی ایک ہی گھر میں ہو جائے اور ایک ہی روز ہم دونوں کی شادی کر دی جائے۔ نور الدین نے کہا اچھا بتاؤ کہ تم اپنے لڑکے کے لیے میری لڑکی کو حق مہر کیا دو گے؟ بڑا بھائی شمس الدین کہنے لگا 3 دینار سرخ اور 3 باغ۔ نور الدین نے کہا کہ مجھے اتنا تھوڑا حق مہر منظور نہیں، میری اور تمہاری حیثیت تو برابر ہے۔ شمس الدین کو اس بات پر غصہ آ گیا، تم میری توہین کر رہے ہو، صبح ہونے دو میں تمہیں مزہ چکھاؤں گا۔ پھر غصے میں دانت پیستا ہوا باہر نکل گیا اور نور الدین کو بھی اپنے بھائی کے سخت الفاظ کا ملال تھا۔ رات بھر دونوں اس فکر میں غلطاں اور پریشان رہے۔ شمس الدین صبح کو اپنے باپ کے ساتھ شکار کھیلنے چلا گیا لیکن چھوٹا نور الدین مناسب زاد راہ لے کر بصرے کی طرف روانہ ہو گیا۔ کئی روز کے تھکا دینے والے سفر کے بعد بصرہ پہنچا اور ایک مکان کا انتظام کر کے تلاشی روزگار میں پھرنے لگا۔ اتفاقاً وزیر کی نظر نور الدین پر پڑی۔ اس نے اپنے تجربے اور قیافے سے اندازہ لگایا کہ یہ ایک اونچے گھرانے کا لڑکا ہے۔ اس نے اپنے ہمراہیوں میں سے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ نور الدین کو اپنے ساتھ لا کر میرے سامنے پیش کرے۔ چنانچہ وہ شخص نور الدین کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ کو وزیر اعظم بلاتے ہیں، میرے ساتھ چلیے۔ نور الدین اس کے ساتھ ہو لیا اور وزیر کی خدمت میں حاضر ہو کر بہت ادب سے سلام کیا۔ وزیر نے بڑی شفقت سے اسے اپنے پاس بٹھایا اور اس سے سوال کیا کہاں کے رہنے والے ہو اور یہاں کس طرح آئے ہو؟ نور الدین نے اپنے حالات بیان کیے اور بتایا کہ میں وزیر اعظم مصر کا لڑکا ہوں، بعض معاملات ناگوار پیش آئے تو گھر سے چلا آیا۔ میں نہیں چاہتا کہ اب میں گھر واپس جاؤں اور اپنے اہل خانہ کو اطلاع دوں۔ اگر خدا نے فضل کیا اور میں اپنی قوت بازو سے کسی قابل ہو گیا تو دیکھا جائے گا۔ وزیر نے جوہر قابل کو پرکھ لیا، چنانچہ نور الدین کو اپنے پاس ہی رکھ لیا اور ہر روز اس کی قابلیت اور ذہانت کا معترف ہوتا رہا۔ اسی عرصے میں خفیہ ذرائع سے نور الدین کے بیان کی تصدیق بھی کر چکا تھا۔ ایک روز اس نے نور الدین سے کہا کہ میں کوئی نرینہ اولاد نہیں تو میں چاہتا ہوں کہ اپنی لڑکی کی شادی تم سے کر دوں اور بطور فرزند داماد اور وارث تم کو بنا لوں۔ نور الدین نے منظور کر لیا۔ چنانچہ وزیر نے بڑی دھوم دھام سے اس کی شادی کر دی اور اپنی جائیداد کا وارث بنایا۔ اسی اثناء میں نور الدین نے اپنی ذاتی استعداد سے شہر میں رسوخ پیدا کر لیا تھا اور تمام امرائے دربار اسے پسند کرنے لگے تھے۔ وزیر نے ایک دن اس کو بادشاہ کے سامنے اپنے بھتیجے اور داماد کی حیثیت سے پیش کیا۔ بادشاہ نے دربار کی حاضری کی اجازت دی اور امراء اور دربار میں شامل کر لیا۔ قضاء و قدر سے جس دن نور الدین کے ہاں لڑکا پیدا ہوا اسی روز شمس الدین کے گھر لڑکی پیدا ہوئی اور اسی طرح جو وہ خواب دونوں بھائیوں نے تصور میں دیکھا تھا اصل حقیقت بن گیا۔ نور الدین نے اپنے لڑکے کا نام بدر الدین حسن رکھا۔ باپ اور نانا نے بچے کے مستقبل کا شروع ہی سے فیصلہ کر لیا تھا، چنانچہ اس کی تربیت کا بہترین انتظام کیا گیا اور یہ لوگ عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے رہے۔ نور الدین شاہی دربار میں جاتا رہتا تھا اور اپنی قابلیت اور قوت کارکردگی سے بادشاہ کے دل میں گھر کر چکا تھا۔ جب وزیر اعظم بصرہ یعنی نور الدین کے خسر کا قضائے الہی سے انتقال ہوا تو بادشاہ نے نور الدین کو اپنا وزیر بنا لیا۔ شمس الدین تو اس وقت بھائی سے لڑ کر باپ کے ساتھ شکار پر چلا گیا تھا لیکن واپسی پر اس کو
ندامت ہوئی کہ ہم خواہ آپس میں لڑے. میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو ملامت کی جو مناسب نہیں تھا. چنانچہ جب وہ واپس آیا تو معلوم ہوا کہ نور الدین کسی طرف خاموشی سے نکل گیا ہے. شمس الدین کو بڑا صدمہ ہوا اور باپ کو اس کے چلے جانے کی اطلاع دی، لیکن وہ واقعہ ظاہر نہیں کیا جو جھگڑے کی بنیاد بنا تھا. باپ نے چند روز نور الدین کو تلاش کیا لیکن کامیابی نہیں ہوئی. مجبوراً صبر کر کے خاموش ہو گیا اور کچھ دن کے بعد شمس الدین کی شادی ہو گئی اور اسی دوران باپ کا انتقال ہو گیا. شاہ مصر نے شمس الدین کو اپنا وزیر مقرر کر لیا، لیکن شمس الدین کے دل سے پشیمانی کا وہ احساس نہ گیا کہ صرف میری وجہ سے چھوٹا بھائی گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گیا اور اب خدا جانے وہ کس حال میں ہوگا. نور الدین نے اپنے زمانۂ وزارت میں رعایا کے راحت اور آرام کے لیے بڑے بڑے کام سر انجام دیے اور لوگ اس سے محبت کرنے لگے. شاید وہ کسی وزیر کو اتنی دل پذیری حاصل ہوئی ہو جتنی اس کو ہوئی تھی. اس دوران میں اس کا ایک لڑکا بدر الدین حسن کی تعلیم و تربیت حاصل کر کے جوانی کی سرحد میں داخل ہو چکا تھا. چنانچہ نور الدین کو اپنے ساتھ اسے رکھنا پڑتا تھا اور دربار بھی لے کے جاتا اور ذمہ دار کاموں کی عملی تعلیم دیتا. بادشاہ بھی اس سے خوش تھا. رعایا کے مفاد کے کاموں کی نگرانی بدر الدین حسن کے سپرد تھی اور وہ عوام میں مقبول ہو گیا کہ لوگ اس پر جان وارنے اور نثار ہوتے تھے. اسی زمانے میں نور الدین بیمار پڑ گیا اور بادشاہ نے وزارت عظمیٰ کا کام بھی بدر الدین کے سپرد ہی کر دیا. دربار میں اکثر کچھ حاسد بھی تھے جو ان باپ بیٹوں کا اقتدار دیکھ کر چلتے تھے. انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور بادشاہ کو سمجھایا کہ بدر الدین حسن اور نور الدین رعایا میں بہت مقبول ہیں اور ان کا اتنا اثر قائم ہو چکا ہے کہ اگر آپ کے خلاف کھڑے ہو گئے یہ دونوں تو آپ کو یا آپ کے شہزادے کو سلطنت سنبھالنی مشکل ہو جائے گی. اور کیا تعجب ہے کہ یہ حکومت پر قبضہ کرنے کی نیت سے ہی آج تک ایسی کوششیں کرتے آئے ہوں کہ عوام اور خاص سے اچھا برتاؤ کر کے اپنی شریک کر لیں. بات ایسی موقع کی ہوئی تھی کہ بادشاہ کے دل میں شک کی بنیاد بیٹھ گئی اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ کوئی الزام لگا کر ان دونوں کو الگ کر دینا چاہیے. اتفاق ہے کہ نور الدین کی علالت زیادہ بڑھ گئی اور چند ہی روز میں اس کا انتقال ہو گیا. بدر الدین حسن اپنے باپ کے غم میں دیوانہ ہو گیا، ہر وقت اس کو یاد کرتا اور روتا رہتا. اسی عرصے میں بادشاہ نے ایک دوسرا شخص وزیر اعظم مقرر کر لیا اور ایام ماتم پورے ہونے سے پیشتر ہی حکم دیا کہ بدر الدین حسن کو گرفتار کر لیا جائے اور اس کا مال و املاک ضبط کر لیا جائے. اس کے باپ کے نمک خواروں میں سے ایک وفادار شخص خاموشی سے آیا اور بدر الدین سے کہنے لگا کہ اسی وقت کسی طرف نکل جاؤ ورنہ ممکن ہے کہ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں. چنانچہ جس حال میں وہ اس وقت تھا اسی طرح سے گھر سے نکل بھاگا اور شہر سے باہر جا کر ایک قبرستان میں پناہ لی. نور الدین نے مرنے سے پہلے اپنا کل حال بیٹے کو سنا دیا تھا اور ایک خط بھی شمس الدین کے نام لکھ دیا تھا جس میں کچھ ایسے اشارے تھے کہ جن کو صرف وہی پہچان سکتا تھا اور وہ بطور تعویذ اس کے گلے میں پڑا تھا. بدن پر پرانے کپڑے تھے کہ اس کے سوا کوئی چیز بدر الدین کے پاس نہ تھی. اتفاقاً ایک یہودی یہیں سے گیا اور بدر الدین کو اس حالت میں دیکھ کر کہنے لگا کہ آپ اس حالت میں یہاں کیوں پڑے ہیں؟ بدر الدین سمجھ گیا کہ اس کو کچھ معلوم نہیں. اس نے جواب دیا کہ میں نے والد کو خواب میں اس حالت میں دیکھا، وہ ناراض ہو رہے تھے کہ میرے پاس نہیں آیا. مجھے اتنی پریشانی ہوئی، اس وقت گھر سے نکلا اور یہاں چلا آیا. پھر یہودی کہنے لگا کہ آپ کے آدمی جو مال لے آ رہے ہیں ان میں فلاں مال میں خریدتا ہوں، اگر آپ تیار ہوں تو 10,000 دینار منافع اور 1,00,000 اصل قیمت بھی دینے کو تیار ہوں. آپ مجھے تحریر لکھ دیں. بدر الدین کو غنیمت معلوم ہوا، چنانچہ اس نے منظور کر دیا اور تحریر لکھ دی. یہودی نے نفع کی رقم تو اس کو اسی وقت لا دی اور 1,00,000 روپے کی ہنڈی مصر میں اپنے آڑھتی کے ہاتھ دے دی. اس کے بعد یہودی چلا گیا اور بدر الدین وہیں ایک سمت لیٹ کر سو گیا. اتفاقاً ادھر سے ایک جن کا گزر ہوا اور بدر الدین کا حسن دیکھ کر وہ ٹھہر گیا. تھوڑی دیر میں ایک پری آئی اور جن سے کہنے لگی کہ مصر کے وزیر کی ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی ہے اور بادشاہ نے ناراض ہو کر اس لڑکی کی شادی ایک کبڑے سائی سے کرنے کا حکم دے دیا ہے. چنانچہ آج ہی رات کو وہ شادی ہونے والی ہے. میری رائے میں بہتر یہ ہے کہ اس نوجوان کو وہاں لے چلو اور کبڑے سائی کے بجائے نوجوان سے شادی کروا دو. جن نے منظور کر لی اور بدر الدین کو لے کر مصر گیا. اسی وقت کبڑا سائی دولہا بنایا جا رہا تھا. شادی کے ہنگامے کا شور سن کر بدر الدین جاگا اور حیران رہ گیا کہ میں یہ کہاں گیا ہوں. قریب تھا کہ شور مچا دیتا، لیکن جن نے اصل واقعہ بتا کر اسے حکم دیا کہ ہم جو کچھ کہیں وہ کرتے رہو. جب بارات چلی تو جن نے بدر الدین کو کبڑے کے دائیں طرف چلنے کو کہا اور ایک تھیلی اشرفیوں کی دے دی کہ خوب لٹاتے چلو، یہ ختم نہیں ہوں گی. بارات وزیر کے مکان پہنچی اور مراسم نکاح کی ادائیگی کا وقت آیا. اسی وقت جب قاضی کو الگ کر کے جن ایک طرف لے گیا اور خوف کے مارے یہ حال تھا کہ قاضی صاحب بے ہوش ہو جائیں، لیکن جن نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ اس مردود کبڑے کے بجائے تم خاموشی سے وزیر کی لڑکی کا نکاح اس نوجوان سے پڑھا دو. قاضی صاحب کانپتے ہوئے آ کر بیٹھے اور نکاح خوانی کے وقت آہستہ سے بدر الدین کی طرف متوجہ ہو کے نکاح پڑھا دیا اور کبڑا دلہا یوں ہی بیٹھا رہا.
اتنے میں جن نے دوسری طرف لوگوں کو ایسا ڈرایا کہ ایک ہنگامہ برپا ہو گیا اور کسی کو پتہ نہیں چل سکا کہ کبڑے کی بجائے نکاح بدرالدین سے ہو گیا ہے۔ جب قدرے سکون ہوا اور باراتی رخصت ہو گئے تو دلہا کو عجلۂ عروسی میں طلب کیا گیا۔ کبڑے نے بدرالدین کی طرف دیکھ کر کہا، تم باہر کیوں نہیں جاتے؟ پری نے بدرالدین کو سکھا دیا تھا کہ تم کبڑے کی کسی بات کا جواب نہ دینا اور خود حجلۂ عروسی میں چلے جانا۔ کبڑے کا ہم بندوبست خود ہی کر دیں گے۔ چنانچہ بدرالدین اندر چلا گیا اور جن ایک بلی کی شکل بن کر کبڑے کے سامنے غرایا، پھر گدھے کی شکل بن گیا جسے دیکھ کر کبڑے میاں ڈر گئے، پھر ایک گرانڈیل بھینسا بن کر کبڑے کی طرف چلا اور کہنے لگا کہ خبردار جو یہاں سے حرکت کیا کسی سے تم نے اس واقعے کا ذکر کیا۔ اس کے بعد کبڑے کو الٹا کر کے دیوار کے سہارے کھڑا کر دیا اور آپ ہی غائب ہو گیا۔ کبڑے میاں تو خوف کی وجہ سے بدستور دیوار کے سہارے الٹے کھڑے تھے، لیکن بدرالدین اندر پہنچ گیا۔ کنیز دلہن تک بدرالدین کو لائیں اور پھر وزیر زادی کو مبارکباد دے کر رخصت ہو گئے۔ دلہن کبڑے کے بجائے ایک بے حد حسین نوجوان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ بدرالدین جو جن اور پری سے قصہ سن چکا تھا بے تکلف دلہن کے پاس بیٹھ گیا۔ دلہن نے اس سے پوچھا کہ میں نے تو سنا تھا کہ میری شادی ایک کبڑے سائیں سے ہو رہی ہے۔ بدرالدین نے اس کو آغوش محبت میں لیتے ہوئے کہا کہ تمہارا کبڑا سائیں میں ہی ہوں۔ پھر دونوں دیر تک باتیں کرتے رہے اور بدرالدین نے دلہن کو جن اور پری کا واقعہ بتایا اور اس کے بعد دونوں نے پہلو پہلو لیٹ کر آرام کیا۔ کبڑے کو جن نے ڈرایا۔ سونے سے قبل بدرالدین نے اپنا لباس اتار کر قریب کی کرسی پر رکھ دیا تھا اور اس کے پاس اشرفیوں کی وہ تھیلی بھی تھی جو اس یہودی سے لی تھی۔ صبح کے وقت جن اور پری نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر صبح کو بادشاہ نے حال معلوم کر کے اس غریب کو ہلاک کر دیا تو بہت بری بات ہوگی، اسی لیے اس نوجوان کو کسی دوسری جگہ پہنچا دینا چاہیے اور کبڑے کو تاکید کر دینی چاہیے وہ کسی سے اس واقعے کا ذکر نہ کرے اور فوراً اس ملک کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ چلا جائے۔ چنانچہ پہلے تو کبڑے کے پاس گئے جو بدستور الٹا کھڑا تھا، اس کو خوب ڈرا دھمکا کر کہہ دیا کہ اگر کل شام تک تم اس ملک میں نظر آئے تو تمہاری خیر نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے بدرالدین کو اٹھایا اور مشق کی جانب مسجد کی سیڑھیوں پہ لٹا دیا۔ صبح کو جب بدرالدین کی آنکھ کھلی اور اپنے آپ کو اس حال میں پایا تو بہت حیران ہوا۔ نمازی اس کے چاروں طرف جمع ہو گئے اور حال دریافت کرنے لگے۔ تم کون ہو اور یہاں کیوں پڑے ہو؟ بدرالدین نے تمام واقعہ سنایا تو لوگوں نے سمجھا کہ غریب کا دماغ خراب ہو گیا، عجیب باتیں کرتا ہے، ہر سو برسوں میں تھا، کل مصر میں شادی ہوئی، پرسوں بصرے میں تھا، کل مصر میں شادی ہوئی اور وزیر زادی کے ساتھ، اور صبح دمشق کی جامع مسجد میں آ گیا ہے۔ خود بدرالدین بھی سوچ رہا تھا کہ جو کچھ میں نے دیکھا وہ عالم بیداری میں تھا یا خواب۔ جن لوگوں نے زیادہ ہی پریشان کیا تو بدرالدین اٹھ کر ایک طرف چلا گیا۔ راستے میں ایک حلوائی کی دکان تھی، اس پر جا کر بیٹھ گیا۔ یہ حلوائی کسی زمانے میں جادوگر رہ چکا تھا، اب مدت سے توبہ کر لی تھی اور دکانداری کر کے اپنی گزر اوقات کرتا تھا۔ اس نے بھی حال دریافت کیا۔ بدرالدین نے ڈرتے ڈرتے اپنا ماجرا سنایا اور کہنے لگا کہ اسے پیشتر کہ آپ مجھے دیوانہ قرار دیں، اگر آپ مناسب سمجھیں تو جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کی بصری اور مصر سے تحقیق کروا لیں اور اس عرصے میں آپ کی دکان پر میں کام کرتا رہوں گا، تب آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس میں اصلیت ہے یا نہیں۔ حلوائی بہت دانا تھا، اس نے اتنی ہی گفتگو سے اندازہ کر لیا تھا کہ یہ نوجوان صحیح کہہ رہا ہے اور وہ بولا کہ جو کچھ تم باتیں کر رہے ہو وہ صحیح ہیں، لیکن میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم اس کا ذکر کسی سے نہ کرنا کیونکہ لوگ اس کو نہیں سمجھ سکتے اور تم خوشی سے میرے پاس رہو اولاد کی طرح۔ میرا کوئی بیٹا یا بیٹی نہیں ہے۔ بدرالدین نے اس کو غنیمت سمجھا اور حلوائی کے یہاں رہنے لگا۔ ادھر مصر میں جب وزیر زادی بیدار ہوئی اور بدرالدین کو نہ پایا تو بہت حیران ہوئی، لیکن یہ خیال کر کے خاموش ہو گئی کہ شاید کہیں گئے ہوں گے، کیونکہ بدرالدین کا مکمل لباس تو کرسی پر بدستور رکھا تھا۔ اتنے میں ایک کنیز حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ آپ کے والد تشریف لائے ہیں۔ وزیر زادی نے لباس درست کیا اور آداب سے باپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ وزیر حیران رہ گیا کہ لڑکی تو بہت خوش معلوم ہوتی ہے کہ کبڑے سائے سے شادی ہونے پر بھی خوش ہے۔ آخر وزیر نے ہی پوچھ لیا کہ بیٹی کیا تم اس کپڑے سے شادی پر مطمئن ہو؟ کیونکہ جہاں تک میں خیال کرتا ہوں تمہیں کوئی ملال نہیں، حالانکہ بادشاہ نے جو ظلم کیا ہے میری روح اس سے کچل گئی ہے۔ لڑکی نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا، کیسا کپڑا؟ میرا شوہر تو ایک بہت شریف، خوبصورت اور صحت مند نوجوان ہے اور شاید کسی ضرورت کی وجہ سے باہر گئے ہیں، یہ ان کا لباس رکھا ہے، وہ آ جائیں تو آپ دیکھ لیجیے گا۔ شمس الدین یہ سن کر حیران ہوا اور اپنے داماد کو دیکھنے کے لیے باہر آیا تو کیا دیکھا کہ کپڑا دیوار سے الٹا لٹکا کھڑا ہے۔ وزیر نے اس کو سیدھا کیا اور پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ وہ کہنے لگا اور ہاتھ جوڑنے لگا کہ مجھے معاف فرمائیے، اگر بادشاہ کا باپ بھی کہے تو میں آپ کی صاحبزادی سے شادی کا نام بھی نہیں لوں گا۔ پھر اس جن کی سختیاں اور دھمکیاں یاد کر کے زار و قطار رونا شروع کر دیا اور بار بار وزیر کے پیروں پہ گر جاتا کہ اب زندگی بھر اس شہر کی طرف منہ نہیں کروں گا، بس آپ میری خطا معاف کر دیجیے ورنہ وہ جن مجھے مار ڈالے گا اور میں ابھی شہر چھوڑ کر جاتا ہوں، لیکن وہ ظالم حکم دے گا کہ سورج نکلنے تک اس جگہ سے ہلا تو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔
وزیر کبڑے کی باتیں سن کر متعجب ہوا اور ایک غلام کو بلا کر حکم دیا کہ اس مردود کو یہاں سے نکال دو۔ چنانچہ کبڑا نکال دیا گیا۔ وزیر اپنی بیٹی کے پاس آیا اور پوچھا کہ تمہارے شوہر آئے؟ لڑکی نے جواب دیا نہیں، میرے بیدار ہونے سے پہلے وہ کہیں چلے گئے ہیں، پھر مجھے نہیں معلوم کہ یہ ان کا لباس رکھا ہے۔ وزیر نے لباس کو الٹ پلٹ کر دیکھا تو اس میں اتفاقاً وہ تعویذ نکل کر گر پڑا جو بدرالدین کے والد نے اپنے بھائی کو بطور خط لکھا تھا۔ شمس الدین نے اس کو کھول کر پڑھا اور کچھ دیر سکتے کے عالم میں کھڑا رہا، پھر ہنس کر اپنی بیٹی سے کہنے لگا کہ واقعی تم سچ کہتی تھی، لیکن میں بہت خوش ہوں کہ تمہارا شوہر میرے گمشدہ بھائی کا لڑکا اور میرا عزیز ترین بھتیجا ہے۔ وزیر زادی یہ سن کر اور بھی خوش ہوئی اور اس نے باپ سے جن و پری کا وہ قصہ بیان کیا جو بدرالدین نے اس کو سنایا تھا۔ وزیر کہنے لگا کہ وہ جن تمہارے شوہر کو کسی اور جگہ سے لے گیا ہے۔ خدا پر بھروسہ رکھو، جس نے تمہیں اس مردود کپڑے سے نجات دی وہ میرے پیارے بھتیجے کو بھی مجھ سے ملا ہی دے گا۔ وزیر نے اس قصے کو بالکل پوشیدہ رکھا اور بدرالدین کا لباس اٹھا کر احتیاط سے رکھوا دیا اور خاموشی سے اس کی تلاش شروع کروا دی۔ چند روز بعد بادشاہ کا غصہ بھی جاتا رہا۔ اس نے شمس الدین کو بلا کر اس کا قصور معاف کر دیا اور دوبارہ وزارت پر متعین کر دیا۔ اسی وقت شمس الدین نے لڑکی کی شادی کا مکمل قصہ بھی بادشاہ کو کہہ سنایا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور چاروں طرف قاصد روانہ کر دیے کہ جہاں کہیں بدرالدین کا نشان ملے ڈھونڈ کر لاؤ۔ 9 ماہ گزر گئے اور بدرالدین کا کہیں پتہ نہ چلا۔ وزیر زادی کے ہاں ایک خوبصورت لڑکا پیدا ہوا۔ اس کا نام عجب رکھا گیا۔ نانا نے اس کی تعلیم و تربیت کا بہت اچھا انتظام کیا۔ زیادہ پیار و محبت کی وجہ سے عجب بہت شریر ہو گیا تھا اور اپنے ہم سبق لڑکوں کو اکثر پریشان کیا کرتا تھا۔ ایک روز لڑکوں نے مشورہ دیا کہ اس کو شرمندہ کرنا چاہیے تاکہ یہ شرارت کو بند کر دے۔ چنانچہ جب عجب آیا تو سب لڑکے اکٹھے ہو کر کہنے لگے کہ آؤ ایک کھیل کھیلیں۔ سب سے پہلے ہر لڑکا اپنے باپ کا نام بتائے گا اور اگر کسی کو معلوم نہ ہوا تو اس کو نہیں کھلائیں گے۔ چنانچہ سب لڑکوں نے اپنے باپ کا نام بتا دیا۔ جب اس کا نمبر آیا تو اس نے اپنے باپ کا نام شمس الدین بتایا۔ لڑکے اس پر ہنسے اور کہا وہ تو تمہارے نانا کا نام ہے، باپ کا نہیں، باپ کا نام بتاؤ۔ عجب بہت شرمندہ ہوا اور روتا ہوا استاد کے پاس گیا تو استاد نے قصہ سن کر کہا کہ واقعی تمہارے باپ کا نام تو کوئی نہیں جانتا۔ عجب نے گھر جا کے ماں سے اپنی واقعہ بیان کیا۔ وہ بھی اپنے شوہر کو یاد کر کے بہت روئی اور بیٹے کو تسلی دی کہ بہت جلد تمہارے ابا کو بلاؤں گی۔ شام ہوئی اور وزیر نے خیال کیا کہ اب میری بیٹی عائبہ میں فرق آ رہا ہے۔ چنانچہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر اور داماد کی تلاش میں جانے کے لیے 10 ماہ کی رخصت مانگی۔ بادشاہ نے بخوشی اجازت دے دی اور قرب و جوار کے کل بادشاہوں کو خط لکھ دیے کہ میرا وزیر ایک کام کے سلسلے میں آ رہا ہے، جو ممکن ہو اس کی امداد کی جائے، یہ گویا مجھ پر ذاتی احسان ہے۔ شمس الدین نے رخت سفر باندھ لیا اور اپنی بیٹی اور نواسے کو لے کر بدرالدین کی تلاش میں روانہ ہوا۔ شہر کی منزل دمشق تھی۔ وہاں پہنچ کر شمس الدین نے بھتیجے کی تلاش میں آدمی چھوڑ دیے۔ ایک روز جب اپنے اتالیق کے ساتھ دمشق کے بازار کی سیر کو نکلا، اتفاقاً اس دکان کے سامنے آ نکلا جس میں بدرالدین حلوائی کا کام کرتا تھا۔ چنانچہ حلوائی خود مر چکا تھا اور اب بدرالدین ہی اس کے کاروبار کا مالک تھا۔ بدرالدین نے عجب کو دکان کے سامنے سے گزرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ بدرالدین حلوائی، شاہ وزیر، تو بے اختیار اس کی طرف کھنچ گیا۔ دکاندار تھا، دکان سے اٹھ کر اس کے قریب گیا اور سلام کر کے کہنے لگا میری دکان پر تشریف لائیے اور کچھ نوش کیجیے۔ عجب کے اتالیق نے انکار کیا اور کہا کہ یہ ایک بڑے آدمی کا لڑکا ہے، میں اس کو بازار میں کھانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ حلوائی بدرالدین نے بہت اصرار کیا تو عجب کہنے لگا کہ میں ضرور اس کی دعوت قبول کروں گا، خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو جائے۔ اتالیق نے بھی منظور کر لیا اور دونوں بدرالدین حسن کی دکان پر گئے۔ بدرالدین نے بہت اعزاز سے ان کو بٹھایا اور بہترین کلفی بنا کر پیش کی۔ عجب اور اس کے استاد نے کھا کر بہت تعریف کی۔ بدرالدین کہنے لگا کہ اس قسم کی کلفی میرے والد اور والد کے سوا کوئی نہیں بناتا۔ اس کے بعد استاد اور عجب چلنے لگے تو بدرالدین نے بااصرار درخواست کی کل دوبارہ تشریف لائیے گا۔ استاد شاگرد وہاں سے اٹھ کر اپنی جائے قیام پر واپس آ گئے۔ 3 دن ان لوگوں کا قیام رہا لیکن پھر دوبارہ بازار جانے کا اتفاق نہ ہوا اور جو آدمی بدرالدین کی تلاش میں بھیجے گئے تھے وہ بھی ناکام واپس آئے تو شمس الدین نے بصرے کا رخ کیا۔ وہاں پہنچ کر شاہ مصر کا خط پیش کیا۔ شاہ بصرہ نے بہت اعزاز و اکرام سے بٹھایا اور خط پڑھنے کے بعد کہنے لگے کہ افسوس ہے، میرا وزیر نور الدین 25 سال ہوئے انتقال کر چکا ہے، لیکن مرحوم کی بیوہ بے شک یہیں رہتی ہے۔ شمس الدین دربار سے اٹھ کر اپنی بھاوج کے پاس آیا اور کل واقعہ بیان کر کے عجب کو پیش کیا کہ یہ بدرالدین کی والدہ پوتے کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئیں، بار بار سینے سے لگاتی اور زار و قطار روتی رہتی، کہتی کہ خدا کا شکر ہے میرا بدرالدین زندہ ہے، آج اللہ نے میرا پوتا بھی میرے پاس بھیج دیا۔ اس کے بعد شمس الدین پھر دمشق واپس آیا اور اپنی بھاوج نے بدرالدین کی والدہ کو لے کر اپنے ساتھ آیا۔ شمس الدین نے سب کو کہہ دیا کہ جو کچھ فروخت کرنا ہو کل کر لو کیونکہ یہاں سے میں کوچ کر جاؤں گا۔ سب لوگ بازار چلے۔ عجب بھی اپنے استاد کے ساتھ سیر کرتا ہوا بدرالدین کی دکان کے سامنے سے گزرا۔ بدرالدین تعظیماً کھڑا ہو گیا، دونوں کو بااصرار دکان پر بلایا
اور بہت خاطر مدارات کی، پھر بہترین کلفی بنا کے پیش کی۔ شام کو جب واپس آ گئے تو بدرالدین کی والدہ ہر وقت پوتے پر جان نثار کرتی تھی، آج بڑے اہتمام سے ان کے لیے کلفی بنا کر لائی اور رات کو کھانے پر عجب کو دی۔ عجب کی طبیعت سیر تھی، لیکن دادی کے اصرار پر کھانے لگا، تھوڑی کھا کر چھوڑی اور کہنے لگا، دادی اماں، آج میں نے بازار سے ایک حلوائی کی دکان سے کلفی کھائی تھی جو اس سے بھی زیادہ لذیذ تھی۔ دادی یہ سن کر چونکی، پہلے تو اطالق کو بلا کر سخت سخت کہا کہ میرے بیٹے کو بازار سے کھلاتے ہو۔ اطالق نے عذر کیا کہ وہ حلوائی اتنا مصر ہوا کہ انکار کرنا مناسب نہ لگا، اس لیے یہ غلطی ہو گئی۔ اس کے بعد بدرالدین کی والدہ نے ایک غلام کے ہاتھ اس دکان سے کلفیاں منگا کر کھائیں تو حیران رہ گئیں۔ اسی وقت شمس الدین کو بلا کر انہوں نے سب واقعہ بتایا اور کہا کہ آپ اس حلوائی کو بلائیں، ایسی کلفیاں میرے بیٹے بدرالدین کے سوا کوئی نہیں بنا سکتا۔ چنانچہ شمس الدین نے حاکم دمشق سے امداد لے کر بدرالدین کو گرفتار کر کے اپنے قیام گاہ پر بلایا۔ پردے سے عجب کی ماں اور دادی نے دیکھ کر اسے پہچان لیا اور شمس الدین کو کہا کہ یہی تو بدرالدین ہے۔ شمس الدین نے اس خیمے میں اس کو طلب کیا اور نہایت غصے کی حالت میں پوچھا کہ یہ کلفیاں تمہاری دکان کی ہیں؟ بدرالدین نے کہا، میرا کیا قصور ہے جو گرفتار کر لیا گیا ہوں؟ شمس الدین نے کہا کہ یہ کلفیاں نہایت خراب تھیں اور ان کو کھا کر میرے کئی عزیز بیمار ہو گئے ہیں، اسی لیے تمہیں اس کی سزا دی جائے گی۔ بدرالدین کی ماں بے تاب تھی کہ بیٹے کو سینے سے لگائے، بیوی بھی چاہتی تھی کہ شوہر سے ملوں۔ شمس الدین نے دونوں کو سمجھا دیا کہ اگر دفتن اس کو اتنی مسرت حاصل ہوگی تو مرگ کا اندیشہ ہے۔ چنانچہ وہ دونوں خاموش ہو گئیں۔ اس کے بعد بدرالدین کو ایک صندوق میں بند کر کے ساتھ لے لیا گیا اور سب ہنسی خوشی مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں صندوق کھول کر کھانا پانی دے دیا جاتا اور سب غلاموں کو تاکید کی گئی کہ اس کے ساتھ برا سلوک نہ کریں۔ سفر کرتے کرتے سب لوگ مصر پہنچے تو ایک شام کو شمس الدین نے بدرالدین کو اپنے پاس بلایا کہ اب تمہیں سزا ملنی چاہیے۔ اس کے بعد غلاموں کو حکم دیا کہ سولی تیار کرواؤ تاکہ اس کو آج شب سولی پر چڑھا دیا جائے۔ یہ حکم سن کر بدرالدین کا خون خشک ہو گیا۔ غلام اس کو لے کر چلے گئے، پھر حکم دیا کہ اسے صندوق میں بند کر دیا جائے۔ اس کے بعد یہ قافلہ شمس الدین کے گھر پر آ گیا۔ آتے ہی شمس الدین نے بیٹی کو حکم دیا کہ اسی طرح حجلۂ عروسی آراستہ کرو اور بدرالدین کے کپڑے اسی کرسی پہ رکھ دو، اور جب بدرالدین اندر آئے تو اس پر قطعاً یہ ظاہر نہ ہو کہ 10 سال تک وہ غیر حاضر رہا ہے، بلکہ اس کو یہی کہو گویا وہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی جس میں عقد ہوا تھا۔ القصہ وزیر زادی نے کل انتظامات مکمل کیے، خود دلہن بن کر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد بدرالدین کو صندوق سے نکال کر حجلۂ عروسی میں پہنچا دیا گیا، لیکن سولی کے نام سے اس کے ہوش و حواس خراب ہو رہے تھے۔ کمرے میں آ کر بدرالدین حیران چاروں طرف دیکھنے لگا۔ وزیر زادی اٹھی اور بڑے پیار و محبت بھرے لہجے میں اس سے کہنے لگی کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں بڑی دیر سے آپ کی منتظر ہوں، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ بدرالدین نے دیکھا کہ وہی حجلۂ عروسی ہے، وہی دلہن ہے، وہی ساز و سامان ہے، حتیٰ کہ 10 سال پہلے والے میرے کپڑے بھی اسی کرسی پہ رکھے ہیں، گویا ابھی اتارے ہوں۔ بدرالدین کا 10 سال پرانا کمرہ۔ اسی پریشانی کے عالم میں وہ اپنی بیوی کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ میں جاگ رہا ہوں یا سو رہا ہوں؟ وزیر زادی نے اس کے ہاتھ پکڑ کر اس کو اپنے قریب کیا اور کہا کہ آپ جاگ رہے ہیں، لیکن مجھے تعجب ہے کہ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ بدرالدین نے اپنے دمشق کی مسجد کی سیڑھیوں پر پڑا ہونا، لوگوں نے دیوانہ کہہ کر پریشان کرنا، حلوائی بننا، کلفیاں خراب ہونے کے جرم میں گرفتار ہونا، 1 ہفتے تک صندوق میں بند رہنا، پھر پھانسی کا حکم ملنا، کل واقعات اس کو سنائے۔ وزیر زادی ہنسی، کہنے لگی شاید آپ نے خواب دیکھا ہے اسی لیے پریشانی کی باتیں کر رہے ہیں۔ اتنے میں شمس الدین آ گیا۔ بدرالدین نے گھبرا کر کہا کہ آپ نے تو میری سولی کا حکم دیا تھا۔ شمس الدین یہ سن کر ہنس پڑا اور بدرالدین کو سینے سے لگا کے خوب پیار کیا اور کہنے لگا کہ عزیز، میں تمہارا چچا ہوں جس کا قصہ تمہارے والد تم کو سنایا کرتے تھے، بڑی محنت اور مشقت سے تلاش کر تمہیں دمشق سے لایا ہوں۔ اگر میں وہیں سب حال ظاہر کر دیتا تو ممکن ہے تم اتنی خوشی میں دفعتاً مرگ کا شکار ہو جاتے۔ تمہاری والدہ بھی میرے ساتھ آ گئی ہیں، ان قریب تم سے ملیں گی۔ وہ لڑکا جس کو تم نے دمشق میں کلفیاں کھلائی ہیں وہ تمہارا بیٹا ہے۔ پھر شمس الدین نے سب واقعات کہہ سنائے اور لکھوا کر کتب خانے میں رکھوا دیے۔ وزیر جعفر نے یہ کہانی سنا کر خلیفہ سے درخواست کی کہ غلام کا قصور معاف کر دیا جائے۔ چنانچہ خلیفہ نے اس کو چھوڑ دیا اور ایک کنیز عطا کی اور سب کو رخصت کر دیا۔ شہرزاد نے جب کہانی ختم کی تو دنیا زاد دیر تک تعریف کرتی رہی۔ شہرزاد بولی کہ بہن اگر میں کل قتل نہ ہوئی تو اس سے بھی زیادہ دلچسپ کہانی سناؤں گی۔ بادشاہ صبح دربار میں چلا گیا لیکن شہرزاد کے قتل کا کوئی حکم نہیں دیا۔ ایک درزی اور کپڑا۔ حسب معمول دنیا زاد کے اصرار پر شہرزاد نے کہانی سنانا شروع کی۔ زمانہ گزشتہ میں شہر کاشغر میں ایک درزی رہا کرتا تھا۔ ایک روز وہ اپنی دکان پر بیٹھا کام کر رہا تھا کہ ایک کبڑا گویا اس کی دکان کے سامنے بیٹھ کر گانے لگا۔ درزی کو اس کا گانا پسند آیا۔ وہ کبڑے سے کہنے لگا کہ آج کی رات میرے یہاں رہو، رات کو اطمینان سے تمہارا گانا سنوں گا، جو کچھ میسر ہوگا دے دوں گا۔ کبڑا مان گیا۔ چنانچہ رات حسب وعدہ
درزی دکان بند کر کے گھر جانے لگا، کبڑا گویا بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ گھر پہنچ کر درزی نے اپنی بیوی سے کہا، جلدی کھانے سے فارغ ہو جاؤ، میں آج گانے والا لایا ہوں جو بڑا خوش آواز ہے۔ بیوی نے کھانا لا کر سامنے رکھا، اس میں مچھلی بھی تھی۔ درزی نے کبڑے کو بھی بلا لیا اور دونوں کھانا کھانے لگے۔ اس دوران اچانک مچھلی کا ایک کانٹا کبڑے کے حلق میں پھنس گیا۔ ہر چند کوشش کی لیکن کانٹا نہ نکلا اور کبڑا بے دم ہو کے گر گیا۔ درزی کو فکر ہوئی کہ کہیں اس کبڑے کے جرم میں گرفتار نہ کر لیا جاؤں۔ بہت دیر کے بعد درزی کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی اور کبڑے کو اپنی پیٹھ پہ لاد کر ایک حکیم کے مکان پر پہنچا۔ دروازے پر اندر سے باندی نے آ کر پوچھا کہ کیا ہے؟ درزی نے 5 دینار اس کے ہاتھ میں دیا اور کہا، حکیم صاحب کو بلا دو، ایک مریض کو دکھانا ہے۔ باندی اندر گئی تو درزی نے کبڑے کی لاش دروازے سے لگا کر کھڑی کر دی اور خود خاموشی سے اپنے گھر واپس چلا گیا۔ حکیم مریض کو دیکھنے باہر آئے، جب کواڑ کھولے تو کبڑا نیچے گر گیا۔ حکیم صاحب نے قریب آ کر دیکھا تو معلوم ہوا کبڑا مر چکا ہے۔ حکیم گھبرایا کہ کہیں یہ میرے سر نہ لگ جائے۔ پھر گھر آ کر بیوی سے مشورہ کیا کہ ان کو پڑوس میں بادشاہ کا مودی رہتا ہے۔ میاں بیوی نے مل کر کبڑے کی لاش مودی کے گھر اتار دی۔ مودی اس وقت تک گھر واپس نہیں آیا تھا۔ آدھی رات گزری، جب وہ واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک آدمی کھڑا ہے۔ یہودی نے خیال کیا کہ شاید غلہ چور ہے، لکڑی مارنے لگا۔ کبڑے کی لاش زمین پر لکڑی کھانے سے پہلے ہی گر گئی۔ مودی نے پاس آ کر دیکھا، لکڑی کھا کر تو کبڑا مر گیا ہے، اب میری خیر نہیں۔ چنانچہ اس نے ناش کو اٹھایا اور بازار میں لا کر دکان کے سہارے کھڑی کر دی، اور اتفاقاً ایک فرنگی سوداگر کسی دعوت سے واپس آ رہا تھا۔ دور سے ناش دیکھ کے سمجھا چور دکان کا تالا توڑ رہا ہے، چنانچہ شور کرتا ہوا دوڑا اور کبڑے کی ناش پر 2-3 لکڑیاں ماری۔ لاش نیچے آ پڑی۔ اتنے میں شور سن کر کچھ اہل محلہ اور سپاہی جمع ہو گئے۔ کبڑے کو مردہ دیکھ کر ان لوگوں نے فرنگی کو گرفتار کر لیا اور کبڑے کی ناش کے ساتھ قاضی شہر کے سامنے پیش کیا۔ قاضی صاحب نے فرنگی کو قاتل قرار دیا اور پھانسی کا حکم دے دیا۔ تمام شہر میں منادی کرا دی گئی کہ کل کبڑے کے قتل کے الزام میں فرنگی سوداگر کو پھانسی دے دی جائے گی۔ لوگ جوق در جوق سزا دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ ابھی فرنگی سوداگر کو پھانسی نہیں دی گئی تھی کہ بادشاہ کا مودی آگے بڑھا اور کہنے لگا، اس بڈھے کا قتل اس نے نہیں کیا بلکہ اس کا قاتل میں ہوں۔ قاضی صاحب نے اس کو گرفتاری کا حکم دے دیا تو حکیم صاحب نے قاضی صاحب سے عرض کیا کہ مودی بالکل بے گناہ ہے، بڈھا میرے ہاتھ سے مرا ہے۔ قاضی صاحب حکیم صاحب کو گرفتار کرنے کا حکم دینے لگے تو درزی نے کہا کہ حضور یہ سب بے قصور ہیں، یہ کبڑا اصل میں میرے یہاں مرا ہے۔ قاضی صاحب پریشان ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے، چنانچہ انہوں نے کبڑے کی ناش، فرنگی سوداگر، مودی، حکیم صاحب اور درزی سب کو خلیفہ کے دربار میں پیش کیا۔ ملزمان خلیفہ کے دربار میں اور مقدمے کی کارروائی شروع ہو گئی۔ بادشاہ نے تمام قصہ سن کر کہا کہ تم لوگ اپنی اپنی داستانِ زندگی بیان کرو اور کبڑے کے واقعات سے عجیب تم نے کوئی اور واقعہ سنایا تو میں بری کر دوں گا، ورنہ تم سب کو اس کبڑے کے قصاص میں قتل کر دوں گا۔ سب سے پہلے فرنگی سوداگر نے قصہ بیان کرنا شروع کیا۔ یا امیر المومنین، میں مصر کا رہنے والا ہوں۔ میرا باپ دلالی کا کام کرتا ہے۔ باپ کے انتقال کے بعد میں نے بھی یہی پیشہ اختیار کیا۔ ایک روز ایک نوجوان گھوڑے پر سوار آیا اور تل کا نمونہ دکھا کر نرخ دریافت کیا۔ میں نے 100 درہم فی من بھاؤ بتایا۔ وہ کہنے لگا کہ کوئی خریدار ہو تو فلاں سرائے میں آ کر معاملہ طے کر لوں۔ اس کے جانے کے بعد میں نے 2 ایک سوداگروں سے 110 درہم فی من کے حساب سے معاملہ طے کیا اور ان کو لے کر سرائے پہنچا۔ کل مال خریدا جس کی قیمت تقریباً 20,000 درہم اس نوجوان کو دی۔ اس نے 1.5 درہم مجھے دیا اور باقی رقم بھی میرے پاس ضمانت رکھوا دی کہ جب ضرورت ہوگی لے لوں گا۔ اس کے بعد ایک مدت تک وہ مجھ سے نہ ملا۔ ایک روز بازار میں ملاقات ہوئی تو میں نے اس سے تقاضا کیا اپنی امانت لے جاؤ، لیکن اس نے ٹال دیا اور اس کے بعد 1 سال تک مجھے اس کی صورت نظر نہیں آئی۔ اس کے بعد اچانک میں نے دیکھا کہ وہ نہایت عمدہ لباس پہنے ہوئے گھوڑے پر سوار کہیں جا رہا تھا۔ بڑے اصرار کے ساتھ میں نے اسے اپنے گھر بلایا اور جو کچھ میسر تھا کھانے کے لیے پیش کر دیا، لیکن میرے تعجب کی انتہا نہیں رہی جب میں نے دیکھا وہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے۔ وجہ دریافت کی تو اس نے اپنی آستین سے ہاتھ نکال کر دکھایا جو کہ کٹا ہوا تھا، اور پھر اپنا قصہ یوں سنایا۔ ہتھ کٹا نوجوان۔ میرا باپ بغداد کا مشہور سوداگر تھا۔ مجھے بچپن سے مصر دیکھنے کا بہت شوق تھا، لیکن کبھی اس طرف آنے کا موقع نہ ملا۔ آخر میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ میں نے اپنی کل جائیداد فروخت کر دی اور بہترین کپڑا خرید کر مصر روانہ ہوا۔ بعد قطع منازل کے قاہرہ پہنچا اور مسرور پاشا کی سرائے میں قیام کیا۔ صبح کو میں نے اپنا مال بازار میں دکھایا۔
جسے لوگوں نے بے حد پسند کیا۔ میں روزانہ کچھ مال بازار لے جاتا اور اس کو فروخت کر کے باقی دن سیر و تفریح میں گزارتا۔ ایک روز ایک دلال میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اس طرح مال فروخت کرنے میں منافع بھی کم ہوگا اور وقت بھی زیادہ لگے گا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ مختلف بڑی دکانوں پر اپنا مال رکھوا دیجیے اور ان سے تحریر کرا لیجیے اور آپ کی مقررہ قیمت پر مال فروخت ہوتا رہے گا۔ آپ ہفتے میں 2 بار جا کر روپیہ وصول کر لیا کریں۔ مجھے یہ رائے پسند آئی اور میں نے اپنا کل مال بڑی بڑی دکانوں پر رکھوا دیا۔ ایک روز میں بازار میں روپیہ وصول کرنے کے لیے گیا۔ ایک دکان پر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک بہت ہی حسین نوجوان عورت کپڑا لینے آئی اور اس کی صورت دیکھتے ہی میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ بزاز نے میرے لائے ہوئے تھانوں میں سے ایک تھان اسے دکھایا جسے اس نے پسند کر لیا اور کہنے لگی کہ اس کی قیمت بھیج دوں گی۔ دکاندار میری طرف اشارہ کر کے بولا کہ یہ ان کا مال ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ عورت نے غصے میں آ کر اسے پھینک دیا اور کہتی ہوئی چل دی کہ تم بڑے بد لحاظ ہو، جبکہ اپنے ایک پرانے گاہک کا بھی خیال نہیں کرتے۔ میں اس کی ادا پر ٹوٹ گیا اور آواز دے کر اسے بلایا، تھان پیش کر کے کہا کہ آپ کو اختیار ہے، چاہے قیمت بھیجیں یا نہ بھیجیں۔ وہ عورت تھان لے کے چلے گی۔ میں نے بزاز کی طرف دیکھا اور کہا، تم اس تھان کی قیمت اور منافع کی رسید مجھ سے لے لو۔ اس کے بعد میں نے اس عورت کا حال دریافت کیا تو وہ کہنے لگا، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ یہ قاہرہ کی امیر عورت ہے اور کبھی کبھی میرے یہاں کپڑا لینے آتی ہے۔ میں وہاں سے اٹھ کر سرائے میں چلا گیا، لیکن رات بھر گرمی عشق سے دل بے تاب رہا۔ میں اچھی طرح سو نہ سکا۔ اگلے روز میں پھر اسی دکان پر گیا۔ پہنچا تو تھوڑی دیر کے بعد وہ عورت اپنی کنیزوں کے ساتھ آئی اور کل والے تھان کی قیمت ادا کی۔ میں نے کہا، قیمت کی کوئی اتنی جلدی بھی نہیں تھی، پھر کسی وقت دے دیجیے گا۔ اس پر وہ کہنے لگی کہ آدمی کو اپنا وعدہ ہمیشہ پورا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ادھر ادھر کی باتیں شروع ہو گئیں اور دوران گفتگو میں نے اپنی محبت کا اظہار بھی کر دیا۔ یہ سنتے ہی وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ میں بھی بے تاب دل سے مجبور ہو کر اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ کچھ دور آگے چلنے کے بعد اس کی ایک کنیز میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ ملکہ فرماتی ہیں کہ شام کو میرے مکان پر تشریف لائیے گا۔ اس طرح بازار میں تعاقب کرنا آداب شرافت کے خلاف ہے۔ میں نے مکان کا پتہ دریافت کیا تو کنیز نے مجھے بتایا کہ آگے بڑھ گئی اور اپنی ملکہ کے ساتھ چلی گئی۔ میں سرائے واپس آیا اور بے تابی سے شام کا انتظار کرنے لگا۔ آتش شوق وعدہ وصل سے اور بھی بھڑک گئی۔ غرض جوں توں کر کے شام ہوئی اور میں لباس تبدیل کر کے اپنی محبوبہ کے مکان پر پہنچا۔ وہاں پذیرائی بڑے اعزاز و اکرام سے ہوئی۔ مکان فرش و فروش سے پوری طرح آراستہ تھا۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد دسترخوان چنا گیا اور ہم دونوں نے سیر ہو کر کھایا۔ پھر شراب کا دور شروع ہوا اور نصف شب تک شراب اور نشاط کی محفل گرم رہی۔ شب میں نے بسر کی اور صبح کو 50 اشرفیاں اس کی نظر کر کے اپنی جائے مقام پر واپس آ گیا۔ اب میں روزانہ وہیں شب بسر کرتا اور صبح کو 50 اشرفیاں دے کر سرائے میں چلا آتا، یہاں تک کہ میرا کل سرمایہ ختم ہو گیا۔ اس وقت کی میں اپنی حالت بیان نہیں کر سکتا۔ ایک طرف جیب خالی تھی اور دوسری طرف دل بے چین۔ خالی ہاتھ جاتے ہوئے بھی شرم آتی تھی، لیکن بالآخر دل کے تقاضے سے مجبور ہو کر میں اس مکان کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں ایک جگہ کچھ لوگ اکٹھے تھے۔ میں نے دریافت کیا اور ان کے اندر گھس گیا۔ اس ہجوم میں ایک آدمی کی جیب مجھے وزنی معلوم ہوئی اور میں نے اس کی جیب میں ہاتھ ڈالا، لیکن اس سے پیشتر کے کچھ نکال سکتا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور چور چور کہہ کر شور مچایا، پھر مجھے گرفتار کر کے قاضی کے سامنے پیش کیا۔ میں نے اقرار جرم کر لیا، چنانچہ میرا دایاں ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ میری بے کسی پر اس شخص کو رحم آ گیا اور اگلے روز میں اپنی محبوبہ کے مکان پر گیا۔ میری اداسی دیکھ کر وہ دریافت کرنے لگی۔ میں نے اس وقت تو بہانہ بنا کے ٹال دیا، لیکن آخر شب کو اس نے میرا کٹا ہوا ہاتھ دیکھ کر اصل معاملے کو سمجھ لیا۔ صبح چلنے لگا تو میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگی کہ اب کہاں جاؤ گے؟ میں نے کہا، سرائے۔ وہ بولی، میں سب کچھ سمجھ چکی ہوں۔ تم نے محبت کا ایسا ثبوت دیا جس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ اب میری باری ہے، تم سے زندگی بھر جدا نہیں ہونا چاہتی۔ چنانچہ اسی وقت قاضی کو بلا لیا اور ہم دونوں کا نکاح ہو گیا۔ اس کے بعد اٹھ کر وہ اندر گئی، وہ ساری اشرفیاں جو میں نے اس کو دی تھیں اٹھا کر میرے سامنے ڈال دیں اور اپنا کل متاع و مال میرے سپرد کر دیا۔ ہم دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے، لیکن اس کی عورت نے وفا نہ کی اور چند ہی ماہ بعد وہ بیمار ہو کر انتقال کر گئی۔ اس کی موت سے میں ایسا دل برداشتہ ہوا کہ قاہرہ میں رہنا دو بھر ہو گیا۔ چنانچہ اب میں دل بہلانے کو ملک در ملک پھرتا ہوں۔ یہ کہانی سنا کر ہاتھ کٹے نوجوان نے اپنا تمام روپیہ جو میرے پاس امانت تھا مجھ ہی کو بخش دیا۔ میں اس کی عالی حوصلگی اور مروت سے اتنا متاثر ہوا کہ اپنا مال اسباب بھی فروخت کر کے اس کے ساتھ سیاحت کے لیے گھر سے نکل کھڑا ہوا اور مختلف شہروں میں گھومتے ہوئے یہاں آ گیا۔ وہ جوان مجھ سے جدا ہو کر فارس کی طرف چلا گیا اور میں حضور کی سلطنت میں اپنے دن گزار رہا ہوں۔ یہ قصہ سن کر بادشاہ نے کہا کہ تمہارا واقعہ اس وقت سے زیادہ عجیب نہیں ہے، اس لیے مجھے تمہیں قتل کا حکم دینا پڑے گا۔ یہ سن کر مودی آگے بڑھا اور عرض کرنے لگا کہ عالم پناہ، میں بھی ایک سرگزشت سنانا چاہتا ہوں جو مجھے امید ہے اس کبڑے کے قصے سے زیادہ دلچسپ ہوگی۔ مودی کا قصہ۔ مودی نے کہا کہ شہر کاشغر میں چند روز ہوئے ایک جگہ دعوت طعام تھی۔
اور اس میں بھی شامل تھا۔ جب کھانا چنا گیا اس میں بہترین کھانوں کے ساتھ لہسن پلاؤ بھی تھا۔ ہم لوگ بڑا لطف اٹھا کر کھانا کھا رہے تھے۔ جب لہسن پلاؤ کی باری آئی تو ایک نوجوان نے کھانے سے انکار کر دیا، بلکہ دسترخوان سے ہی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جب اہل خانہ نے اصرار کیا تو اس نے اس شرط پر پلاؤ کھانے پر آمادگی ظاہر کی کہ کھانے کے بعد 120 مرتبہ اس کے ہاتھ صابن سندل سے دھلوائے جائیں گے۔ ہم سب متعجب ہوئے اور وہ نوجوان اپنا ہاتھ دکھا کر کہنے لگا کہ حضرت اس پلاؤ کی بدولت میں اپنا انگوٹھا کھو بیٹھا ہوں، اور واقعی اس کے انگوٹھے کٹے ہوئے تھے۔ سب لوگوں کا اشتیاق بڑھا کہ قصہ ضرور سننا چاہیے۔ حاضرین نے اصرار کر کے اس کا قصہ سنا۔ نوجوان کی حکایت۔ میں بغداد کے ایک سوداگر کا لڑکا ہوں۔ میرے والد کچھ زیادہ دولت مند نہیں تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو کافی قرض ان کے ذمے تھا۔ میں نے دکان کھولی اور کاروبار شروع کر دیا۔ کچھ جائیداد فروخت کر کے قرض ادا کیا، کچھ روپیہ دکان پر لگایا۔ بہرحال کام میرا چل نکلا۔ ایک روز صبح سویرے ایک نہایت حسین عورت چند کنیزوں کے ساتھ میرے دکان پر آئی اور زربفت کے تھان طلب کیے۔ میرے پاس تو اتنا قیمتی کپڑا نہیں تھا۔ برابر کی دکان سے لا کر میں نے اس کو دکھایا۔ اس نے چند تھان پسند کر لیے اور ساتھ لے کر چلے گئے۔ میں اس کو دیکھ کر مبہوت رہ گیا، چنانچہ میں نے رخصت ہوتے وقت نہ تو قیمت کا کہا اور نہ ہی اس کا پتہ معلوم کیا کہ روب حسن سے میری زبان ساتھ دینا بند کر چکی تھی۔ جب وہ عورت جا چکی تو میں نے اپنی حالت پر غور کیا کہ تقریباً 5000 درہم کا کپڑا دوسروں سے لے کر دے دیا، لیکن ادائیگی کی سبیل کیا ہوگی؟ میں تمام دن رات فکر اور اس کی یاد میں پریشان رہا۔ اگلے روز میں نے دکان کھولی، ابھی پوری طرح صفائی کی بھی نہیں تھی کہ وہی عورت اپنی کنیز کے ساتھ آئی اور درہموں کی تھیلی میرے سامنے ڈال کر کہنے لگی، کل قیمت دینا بھول گئی تھی، یہ درہم گن لو۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور درہم گننے لگا، لیکن میرے جذبات محبت بہت زیادہ بیدار ہو گئے تھے۔ جی چاہتا تھا کہ اس کے قدموں میں سر رکھ کر عرض حال کر دوں۔ درہم گنتے گنتے میں برابر حیران کن آنکھوں سے اس کے رخ طابع کی بلائیں لے رہا تھا اور بار بار میرے حواس بہک جاتے۔ غالباً وہ میری کیفیت کو سمجھ گئی تھی، کیونکہ وہ خاموش بیٹھی بھی میری حرکات پر مسکرا رہی تھی۔ بہرحال قیمت میرے سپرد کر کے وہ نازنین واپس چلی گئی، میرے صبر و قرار کو بھی اپنے ساتھ ہی لے گئی۔ پھر 1 ماہ تک میں نے اس کو نہ دیکھا، لیکن اس دوران میں 1 منٹ کے لیے بھی اس کو نہ بھول پایا۔ راتوں کو خواب میں وہی حسین چہرہ نظر آتا، تمام دن اس کی راہ کو تکتے تکتے جس سے وہ دوبارہ آئی تھی میری آنکھیں تھک جاتی۔ 1 مہینے کے جان لیوا انتظار کے بعد ایک روز اس کی کنیز آئی اور کہنے لگی کہ ہماری بیگم نے تمہیں سلام کہا ہے اور خیریت پوچھی ہے۔ میں نے اس کنیز کی معرفت اپنا دل کا حال اس خاتون تک پہنچایا اور کہہ دیا کہ اگر آپ نے توجہ نہ کی تو میں زندہ نہ رہ سکوں گا۔ چند روز بعد پھر وہ کنیز آئی اور کہنے لگی، ہماری بیگم خود بھی تمہیں چاہتی ہیں، وہ ملکہ زبیدہ کی چہیتی کنیز ہیں۔ انہوں نے ملکہ سے درخواست کی تھی کہ وہ تم سے شادی کی اجازت دیں۔ ملکہ نے کہا ہے کہ وہ پہلے تمہیں دیکھنا چاہتی ہے، چنانچہ آج تم دجلہ کے قریب مسجد زبیدہ میں ٹھہرو، رات کو کسی وقت ہماری خاتون خدا کر تمہیں لے جائے گی۔ یہ مژدہ سن کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ دکان سے اٹھ کر میں نے غسل کیا اور حسب توفیق عمدہ لباس پہنا۔ بعد مغرب مسجد زبیدہ کے پاس جا کر انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر میں وہ قطالہ عالم کشتی میں آئی اور میرے پاس بیٹھ گئی۔ خواہش جذبات سے میری زبان بند تھی، میں نے اپنا سر اس کے قدموں میں رکھ دیا اور اپنی آنسوؤں سے اس کے پیروں کو تر کر دیا۔ اس نے محبت سے میرا سر اٹھایا اور سینے سے لگا کر دیر تک تسلی و تشفی دیتی رہی۔ پھر مجھے ایک صندوق میں بند کر کے کشتی میں رکھا گیا اور وہ کشتی ملکہ زبیدہ کے محل کے قریب ٹھہری۔ چند غلاموں نے وہ صندوق اٹھا کر ملکہ کے سامنے لے جا کر رکھ دیا۔ غلاموں کے چلے جانے کے بعد ملکہ زبیدہ نے مجھے باہر نکلوایا اور میرے حالات حسب نسب دریافت کیا۔ پھر خوش ہو کر فرمایا کہ میں تمہاری شادی اپنی پیاری کنیز سے کرنا چاہتی ہوں، مجھے امید ہے تم اس کو خوش رکھو گے۔ میں نے جھک کر ملکہ کے زیر قدم بوسہ دیا اور دست بستہ کھڑے ہو کر عرض کیا کہ میں ان کی خوشنودی کے لیے اپنی جان تک نثار کر دوں گا۔ ملکہ نے حکم دیا کہ اس کو الگ مردانہ حصے میں رہنے کی جگہ دے دی جائے، کیونکہ خلیفہ کی اجازت کے بغیر شادی مناسب نہیں، اور ملکہ نے وعدہ فرمایا کہ خلیفہ سے میں خود اجازت حاصل کروں گی، لہٰذا مجھے ایک بہت خوشنما جگہ رہنے کے لیے دے دی گئی۔ دن میں 2-4 بار وہ محبوب کنیز میرے پاس آتی، 2-4 پیار محبت کی باتیں کرتی، میرے زخم دل پر اپنی تشفی کا مرہم رکھتی۔ اسی طرح دن بسر ہونے لگے۔ آخر ایک روز ملکہ نے میری شادی کی اجازت حاصل کر لی اور قاضی صاحب کو بلا کر نکاح کر دیا گیا۔ سب کو کھانے سے فارغ ہو کر میں اپنی دلہن کے کمرے میں گیا اور ان کے قریب بیٹھا تو اس نے ایک دم شور مچا دیا کہ دور ہو جا، میرے قریب نہ آنا۔ میں سخت پریشان تھا کہ معاملہ کیا ہے، اتنے میں کنیزیں جمع ہو گئی، لیکن میری دلہن برابر اصرار کرتی رہی کہ اس کو دور ہٹاؤ۔ جب میں نے اصرار دریافت کیا تو وہ کہنے لگی کہ تمہیں کس بے وقوف نے تربیت دی تھی کہ لہسن پلاؤ کھاؤ؟ تم نے سندل صابن سے ہاتھ صاف نہیں کیے؟ اس کی بو سے میرا دماغ پھٹا جا رہا ہے۔ تم اس قابل نہیں کہ کسی اعلیٰ صحبت میں جا سکو، تمہیں اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ چنانچہ اس نے میرے ہاتھوں اور پیروں کے انگوٹھے کٹوا دیے اور عہد کیا کہ آئندہ میں لہسن پلاؤ نہیں کھاؤں گا، یا کھانے کے بعد صابن سندل سے خوب ہاتھ دھو لیا کروں گا۔ 2-4 روز میں میرے زخم اچھے ہو گئے اور وہ میرے ساتھ پیار محبت سے رہنے لگی۔ اکثر میرے پیار
کی زیادتی کی وجہ سے مجھ سے معافی مانگا کرتے اور کہا کرتے کہ کنیز ہونے کے باوجود محل میں رہنے سے میرا دماغ خراب ہو گیا ہے، اسی وجہ سے اس وقت مجھے غصے میں یہ حرکت کرنی پڑی۔ بہرحال آئندہ زندگی میں وفادار بیوی ثابت ہوں گی، لیکن 2 سال سے زیادہ وہ زندہ نہ رہی۔ اس کے انتقال کے بعد میں نے یکی بعد دیگرے 4 وقت کیے، لیکن چاروں بیویاں مر گئیں۔ میں نے دل برداشتہ ہو کر ترک وطن کیا اور جگہ جگہ سیر و تفریح کرتا ہوا پھر رہا ہوں۔ مودی کی کہانی سن کر بادشاہ نے کہا کہ تمہاری کہانی بھی اس کبڑے کے واقعے سے زیادہ عجیب نہیں ہے۔ پھر حکیم کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ کچھ کہنا چاہتے ہو؟ حکیم نے کہا جہاں پناہ میرا قصہ بھی سن لیجیے، شاید وہ اس کبڑے کے قصے سے زیادہ عجیب ہو۔ آپ بیتی جن دنوں دمشق میں میرا مطب تھا، ایک روز شاہ دمشق نے مجھے طلب کیا اور ایک نوجوان کے علاج کا حکم دیا۔ میں نے مریض سے کہا کہ نبض دکھاؤ۔ اس نے بایاں ہاتھ آگے بڑھایا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ شاہی سلسلے کا آدمی ہو کر یہ شخص اتنا نہیں جانتا کہ نبض دائیں ہاتھ کی دکھائی جاتی ہے۔ اس وقت بادشاہ کی موجودگی کی وجہ سے خاموش رہا اور نبض دیکھ کر دوا تجویز کر دی۔ 1 مہینہ علاج ہوتا رہا اور خدا کے فضل سے وہ تندرست ہو گیا۔ میں نے اس کو غسل صحت کی اجازت دے دی۔ دوران علاج کئی بار میں نے مریض کو دیکھا اور آخرکار یہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا وہ ہمیشہ بایاں ہاتھ دکھاتا ہے۔ دراصل اس کا دایاں ہاتھ کٹا ہوا تھا جس نے اسے عیبدار بنا دیا تھا۔ اس نے اپنا قصہ یوں سنانا شروع کیا۔ حکم صاحب، میں موصل کے ایک مالدار تاجر کا بیٹا ہوں۔ میرے والد کے 10 بھائی تھے لیکن اولاد کسی کی بھی نہیں تھی۔ میں بھی اپنے والد کا اکلوتا لڑکا تھا۔ میرے چچا اور میرے تائی مجھ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ سب بھائیوں کا ہی یہ اکلوتا وارث ہے، اسی لیے میری نگہداشت پر بھی بہت توجہ دی جاتی تھی۔ ایک روز میرے ایک چچا نے مصر کا کچھ ذکر اس انداز سے کیا کہ مجھے مصر کو دیکھنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ اسی دوران میرے چچا سامان تجارت لے کر جانے لگے تو میں نے بھی اصرار کیا کہ میں مصر دیکھنا چاہتا ہوں۔ بڑی مشکل سے اجازت ملی، لیکن والد نے چچا سے الگ تاکید کی کہ اس کو مصر نہ لے جانا بلکہ دمشق چھوڑ جانا۔ مجھے معلوم نہ تھا، میں خوشی خوشی چچا کے ساتھ چل پڑا۔ دمشق پہنچا۔ ہم چند روز ٹھہرے تاکہ کچھ اسباق فروخت کر لیں اور کچھ نیا خرید لیں۔ ایک روز میں شہر کی سیر کرنے گیا ہوا تھا کہ چچا نے مناسب موقع سمجھ کر مجھے وہیں چھوڑ دیا اور خود مصر روانہ ہو گئے۔ واپس آ کر میں نے ہر چند ان کو تلاش کیا لیکن ان کا کہیں پتہ نہ چلا۔ مجبوراً اسی مکان میں رہنے لگا جو ہم نے کرائے پر لے رکھا تھا۔ ایک شب میں آزردہ بیٹھا تھا کہ ایک نوجوان عورت اندر آئی اور کہنے لگی جب سے تم یہاں آئے ہو میں تمہیں چاہنے لگی ہوں۔ پھر وہ میرے قریب بیٹھ گئی۔ میں نے وہ رات بڑے لطف سے بسر کی۔ صبح کو جب وہ جانے لگی تو میں نے 10 دینار پیش کیے۔ وہ مسکرائی اور اپنی جیب سے 20 دینار نکال کر میرے آگے ڈال دیے اور چلی گئی۔ میں حیرت سے اس کو دیکھتا رہا۔ تیسرے روز شام کو وہ پھر آئی اور تمام شب میرے پاس رہی۔ صبح کو چلتے وقت پھر 20 دینار میرے آگے رکھ کر وہ چلی گئی۔ میں نے کہا تم مجھے دینار کیوں دیتی ہو؟ وہ ہنس کر بولی کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، اس لیے تمہیں انکار نہیں کرنا چاہیے۔ غرض اس طرح وہ روزانہ آتی رہی یہاں تک کہ میں بھی اس سے کافی مانوس ہو گیا۔ ایک روز مجھ سے کہنے لگی کہ اگر تمہیں مجھ سے زیادہ خوبصورت عورت مل جائے تو کیا کرو گے؟ میں نے کہا میں اس کی طرف توجہ نہیں کروں گا۔ وہ بولی کہ اچھا، میں تمہارا امتحان لوں گی۔ تیسرے روز وہ اپنے ساتھ ایک اور نوجوان عورت لائی جو حقیقتاً اپنے حسن کا جواب نہیں رکھتی تھی۔ پھر مجھ سے کہنے لگی کہ بتاؤ یہ عورت مجھ سے زیادہ حسین ہے یا نہیں؟ میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا کہ ہاں۔ وہ کہنے لگی اچھا آج تم اس کے ساتھ رات گزارو۔ چنانچہ ہم دونوں کو اس نے ایک کمرے میں تنہا لٹا دیا اور صبح کو جب میں بیدار ہوا تو دیکھا کہ وہ نئی حسینہ مری پڑی ہے اور میری سابقہ عاشقہ کا کہیں پتہ نہیں۔ میں بہت پریشان ہوا۔ اپنے بچاؤ کی خاطر گھر سے ہی قبر کھود کر اس مظلومہ کو دفنا دیا اور زمین برابر کر کے مکان کو تالا لگا دیا۔ پھر مالک مکان کو 1 سال کا کرایہ پیشگی دے کر خود مصر چلا گیا۔ وہاں چچا سے ملاقات ہو گئی۔ میں ان کے ساتھ چند ماہ رہا، پھر سیر و سیاحت کے لیے دوسرے ملکوں میں چلا گیا۔ غرض اسی طرح 3 سال ادھر ادھر پھرتا رہا لیکن لاش والے مکان کا کرایہ ہمیشہ وقت پر بھیجتا رہا۔ ایک بار میں کسی ضرورت سے دمشق آیا، راستے میں چوری ہو گئی اور میں بالکل خالی ہاتھ رہ گیا۔ میں نے اپنا مکان کھولا تاکہ کچھ سامان فروخت کر کے پیسہ حاصل کر سکوں۔ وہاں مجھے ہار پڑا ملا۔ میں نے سمجھا کہ یہ مقتولہ کا ہار ہے، اس کو بازار لے گیا اور جوہری کو دکھایا۔ اس نے چوری کا شبہ کر کے کوتوال شہر کے حوالے کر دیا۔ کوتوال مجھے قاضی کے پاس لے گیا۔ میں نے قاضی صاحب سے کہا کہ یہ ہار میرا ہے لیکن قاضی صاحب کو بالکل یقین نہیں آیا۔ چنانچہ مجھے بہت مار پڑی۔ میں اصل واقعہ تو ظاہر نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اندیشہ تھا کہ کہیں قصاص میں قتل نہ کر دیا جاؤں۔ مجبوراً میں نے چوری کا اقرار کر لیا اور میرا دایاں ہاتھ قلم کر دیا گیا۔ میں اپنے سابقہ مکان آیا تو مالک نے مجھے رہنے نہ دیا کیونکہ میں مشتبہ ہو چکا تھا۔ میں نے ایک دوسرا مکان کرائے پہ لیا اور وہاں رہنے لگا۔ پھر دوسرے دن کوتوال آیا اور کہنے لگا کہ تم بتاؤ تم یہ ہار کب اور کہاں سے چرا کر لائے تھے؟ میں نے کہا بھائی اب تو مجھے سزا بھی مل چکی ہے، پھر کیوں پوچھتے ہو؟ کوتوال نے کہا کہ جس لڑکی کا یہ ہار ہے وہ عرصے دراز سے غائب ہے اور جس مکان کو تم نے خالی کیا ہے اس میں کچھ علامات پائی جاتی ہیں کہ شاید وہ لڑکی وہیں قتل کی گئی ہے۔ میں نے اپنے لا علمی کا اظہار کیا۔ چنانچہ مجھے دمشق کے والی دمشق کے حضور پیش کیا گیا۔ میں نے سوچا اب بچاؤ کی کوئی صورت نہیں، اس لیے اصل واقعہ بتا دینا چاہیے۔ چنانچہ میں نے شروع سے لے کر آخر تک واقعات دمشق کے والی کو
سنا دیا، جسے سن کر وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر مجھے تنہائی میں لے جا کر کہنے لگا کہ مجھے افسوس ہے کہ تمہارا ہاتھ کاٹ دیا گیا، خیر میں اس کی تلافی کرنا چاہتا ہوں۔ دراصل وہ دونوں عورتیں جو تمہارے پاس گئی تھیں میری سوتیلی لڑکیاں تھیں، ایک قتل ہو گئی اور دوسری بھی اس دنیا میں نہیں۔ کم اصل سے وفا کی امید نہیں ہو سکتی، چنانچہ انہوں نے اپنی بدکاری کا انجام بھی بھگت لیا۔ اب میری ایک لڑکی ہے، میں اس سے تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں تاکہ تم پر سے بدنامی کا دھبا بھی دور ہو جائے۔ چنانچہ انہوں نے میرا علاج کرایا اور جلد ہی میری شادی ہو گئی۔ اس کے بعد ہم میاں بیوی خوش و خرم زندگی بسر کرنے لگے۔ بادشاہ نے حکیم کا قصہ سن کر کہا کہ یہ بھی کبڑے کے قصے سے زیادہ عجیب نہیں۔ پھر درزی کی طرف متوجہ ہوا، اگر تم نے بھی کوئی عجیب قصہ نہ سنایا تو میں تم سب کو قتل کر دوں گا۔ درزی اداب بجا لایا اور آگے بڑھا اور اپنی داستان شروع کری۔ درزی کی کہانی۔ درزی نے عرض کیا کہ اس کبڑے کے حادثے سے ایک روز قبل میں ایک دعوت میں شریک تھا۔ شہر کے بہت سی اچھی حیثیت کے لوگ بھی وہاں آئے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر میں ایک نوجوان آیا، وہ ایک ٹانگ سے لنگڑا کر چلتا تھا۔ میزبان نے تعظیم کے ساتھ اسے ایک طرف لا کر بٹھا دیا۔ اتفاقاً سامنے ایک بوڑھا حجام آ گیا، جسے دیکھتے ہی وہ نوجوان کھڑا ہو گیا اور صاحب خانہ سے معذرت کر کے جانے لگا۔ ہم سب حیران تھے کہ ابھی تو یہ شخص شریک دعوت ہونے آیا تھا اور کھانا کھانے سے پہلے واپس جانا چاہتا ہے۔ صاحب خانہ اور دوسرے حاضرین نے اصرار کیا تو نوجوان نے کہا کہ جناب، جہاں یہ حجام ہوگا وہاں میں نہیں ٹھہر سکتا۔ آپ میری ٹانگ جو لٹک کر دیکھ رہے ہیں، اس منحوس کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ اب تو لوگوں کا اشتیاق اور بھی بڑھ گیا، چنانچہ کافی جدوجہد کے بعد اس کو اس بات پر آمادہ کیا گیا کہ کھانے کے بعد وہ اپنا قصہ سنا، اور سب لوگ کھانے سے فارغ ہو کر اس لنگڑے نوجوان کے گرد بیٹھ گئے۔ لنگڑے جوان کی حکایت۔ صاحبان، میں بغداد کا رہنے والا ہوں۔ میرے والد تجارت کیا کرتے تھے، ہمارا کاروبار بہت اچھا تھا۔ والد کے انتقال کے بعد میں نے دکان سنبھال لی اور بدستور سابق کام چلاتا رہا۔ میرا اور کوئی بہن بھائی نہیں، اسی لیے اچھا کھاتا اور اچھا پہنتا، عیش و آرام سے گزارا کرتا تھا۔ ابتدائی عمر میں ہی والد صاحب نے میرے ذہن میں یہ بٹھا دیا تھا کہ عورت بے وفا ہوتی ہے، اسی لیے میں عورتوں سے ایک قسم کی نفرت کرتا تھا اور دل میں یہ سوچ رکھا تھا کہ شادی نہیں کروں گا۔ ایک روز میں اپنی دکان میں جا رہا تھا کہ راستے میں سوداگروں کی مال گاڑیاں آ گئیں اور کچھ لوگ جمع تھے۔ میں نے سوچا کہ ذرا بھیڑ کم ہو جائے تو آگے جاؤں۔ قریب ہی ایک تختہ پڑا تھا، اس پر بیٹھ گیا۔ اتنے میں سامنے کی مکان کا دروازہ کھلا اور ایک خوبصورت لڑکی نکل آئی۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسی صورت نہیں دیکھی تھی۔ میں اپنی اس نفرت کو بھی بھول گیا جو مجھے عورتوں سے تھی۔ میرا دل بے قرار ہو گیا۔ وہ لڑکی مکان کا متصلہ پائیں باغ میں گئی۔ میں ایسا محو ہو گیا کہ مجھے خبر ہی نہ رہی کہ کب مجمع کم ہوا، کب راستہ صاف ہو چکا تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ کس سے دریافت کروں اس مکان میں کون رہتا ہے۔ اتنے میں قاضی شہر آئے اور سیدھے اس مکان میں چلے گئے، جس سے میں نے اندازہ کیا کہ غالباً وہ قاضی صاحب کی لڑکی تھی۔ حسین لڑکی کا کھڑکی کھول کے دیکھنا۔ وہاں سے اٹھ کر میں گھر آ گیا۔ طبیعت اتنی بے کیف تھی کہ اس روز میں نے دکان کھولی ہی نہیں۔ اس حالت میں کئی دن گزر گئے، مجھے سکون نہ ہوا۔ ہر وقت اس لڑکی کی تصویر آنکھوں کے سامنے پھرتی رہتی۔ آخر میں نے ایک دوست کو مشورے دے کر ایک بڑھیا کو بلوایا جو شہر میں دلالہ کا کام کرتی تھی، اور اس سے اپنی تمام سرگزشت بیان کی۔ بڑھیا کہنے لگی، بے شک قاضی صاحب کی لڑکی ہزاروں میں شمار کی جاتی ہے، لیکن اس تک رسائی آسان نہیں۔ میں کوشش کروں گی، اگر لڑکی تمہاری طرف متوجہ ہوئی تو ممکن ہے کامیابی کی کوئی صورت نکل آئے۔ اس کے بعد بڑھیا چلی گئی۔ 3 روز میں بے چینی سے اس کا انتظار کرتا رہا۔ آخر خدا خدا کر کے وہ آئی اور کہنے لگی، میں نے قاضی صاحب کی لڑکی سے تمہارا ذکر کیا تھا۔ شروع میں تو وہ بہت ناراض ہوئی، لیکن میں نے اس کے تیور دیکھ کے پہچان لیا کہ تمہارے لیے اس کے دل میں ضرور گنجائش ہے۔ جہاں تک میں سمجھتی ہوں اسے بھی تم سے ضرور محبت ہے۔ بڑھیا مجھے تسلی دے کر چلے گئی، پھر کئی دن شدید انتظار کے بعد آئی اور کہنے لگی کہ مبالغ ہو، میں نے آخر اس سے قبول کروا ہی لیا کہ وہ تم کو چاہتی ہے۔ جمعے کے روز جب قاضی صاحب مسجد میں تشریف لے جائیں گے، اس وقت تم اس کے مکان والے باغیچے میں پہنچ جانا، وہیں ملاقات ہوگی۔ یہ خوشخبری سن کر میں بہت خوش ہوا اور بڑھیا کو معقول انعام دیا۔ جمعے کے دن صبح سویرے اٹھ کر غلام کو حکم دیا کہ ایک حجام کو بلاؤ۔ میری بدقسمتی کے اس مردود حجام کو ساتھ لے آیا جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے۔ اس نے آتے ہی مجھے سلام کیا اور کہنے لگا کہ آپ بال بنوانا چاہتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جمعے کے روز بال کٹوانا 70 بیماریوں کو دور کرتا ہے، فسد کھلوانا اور بیماریوں کو بلوانا ہے۔ میں نے کہا کہ تم اپنا واس تو رہنے ہی دو اور میرا خط بنا دو۔ یہ مردود آلات نجوم لے کر وسط صحن میں سورج کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کچھ دیر تک حساب وغیرہ کرتا رہا۔ پھر میری طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا کہ آج صفر المظفر کی 10 تاریخ ہے اور جمعے کے دن مریخ اس وقت 7 درجے طے کر چکا ہوتا ہے اور 8ویں درجے میں 6 دقیقے گزار چکا ہے۔ یہ 7 خط بنانے کے لیے موضوع نہیں۔ علم نجوم اور ستاروں کی تحویل یہ بتاتی ہے کہ آپ کس شخص سے ملنے جا رہے ہیں، مگر مصیبت اور تکلیف آنے کا خطرہ ہے۔ میں نہیں بتا سکتا کہ کیا مصیبت پڑے گی، مگر وہ اتنی ہی بکواس کرنے پایا تھا کہ میں نے جھلا کر اس سے کہا کہ تمہیں بال بنانے کے لیے بلایا ہے، زائچہ دیکھنے کے لیے نہیں۔ یہ بدبخت کہنے لگا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیا کام درپیش ہے، ممکن ہے میں آپ کو ایسا مشورہ دوں جو صحیح اور مفید ہو۔ میں نے کہا اپنی بکواس بند کرو،
اور جس کام کے لیے بلایا ہے اس کو انجام دو۔ مگر یہ بدبخت نہ مانا اور بولا صاحب آپ مجھے بکواس کہتے ہیں، حالانکہ میں بہت کم گو ہوں۔ میرے بھائی بے شک فضول گو اور لغو آدمی ہیں۔ میری خاموشی کی وجہ سے لوگ مجھے صاحب کہنا شروع کر چکے ہیں۔ آپ میرے بھائیوں کا نام بھی سن لیجئے، ایک کا بلیک، دوسرے کا بکبار اور تیسرے کا انگوز، چوتھا بہکی ہوئی۔ وہ کچھ اور کہتا بےتاب ہو کر میں نے حکم دیا کہ اس کو باہر نکال دو، نامراد میرا وقت ضائع کر رہا ہے۔ یہ سن کر وہ ہاتھ باندھ کر میرے سامنے کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ جناب میں آپ کی خدمت کے بغیر نہیں جاؤں گا۔ آپ ناراض ہو گئے اس لیے میں آپ کی حجامت بھی بناؤں گا اور اجرت بھی نہیں لوں گا۔ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے والد مرحوم کے مجھ پر بہت احسانات ہیں۔ ایک بار انہوں نے مجھے بلایا، اس وقت ان کے پاس بہت سے معززین بیٹھے تھے، اور فرمایا کہ میرا قصد کھول دو۔ میں نے اس وقت ستاروں کی گردش اور سورج کا موقع محل دیکھ کر کہا کہ حضرت قصد کے لیے یہ وقت کسی طرح سے موزوں نہیں۔ قصہ حجام۔ چنانچہ انہوں نے میری رائے پہ عمل کیا اور دوسرے وقت پر فسد کھلوائی۔ کل حاضرین نے اس وقت میری قدر شناسی اور عزت افزائی فرمائی، مجھے ایک تھیلی دینار کی دی عطا کی۔ میں نے غصے میں جھنجھلا کر کہا کہ اگر مرحوم والد نے تم جیسے فضول شخص کو اس قدر روپیہ دیا تو بڑی غلطی کی۔ یہ کمبخت ہنسنے لگا اور بولا کہ معلوم ہوتا ہے اس وقت آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غصہ کرنا گناہ اور معاف کرنا ثواب ہے، اسی لیے میں آپ کے فرمانے کا برا نہیں مانتا، کیونکہ آپ کے والد مجھے دوست سمجھتے تھے۔ میں آپ کو محسن زیادہ سمجھتا ہوں۔ یاد رکھیے اس وقت دنیا میں مجھ سے زیادہ ہمدرد اور مخلص آپ کو کوئی دوسرا نہیں ملے گا۔ میں نے کہا بابا میرے حال پہ رحم کر اور خدا کے لیے میری حجامت بنا دے ورنہ اپنے راستہ لے۔ بے حیا کہنے لگا کہ تم ابھی بچے ہو، اپنے بوڑھے خدمتکار پر غصہ کر رہے ہو۔ میں نے کہا بھائی میں غصہ وغیرہ نہیں کرتا، تو میرا خط بنا دے، مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے اور وقت تھوڑا رہ گیا ہے۔ یہ حالت دیکھ کر اس خبیث حجام نے استرا نکالا اور آہستہ آہستہ پتھری پر تیز کرنے لگا، مگر اس کی زبان چلتی رہی۔ تقریباً 1 گھنٹے میں استرا ٹھیک کی اور حجامت بنانی شروع کی۔ ابھی تھوڑے ہی بال کاٹے تھے کہ میں نے تقاضا کیا کہ جلدی کرو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اس نے فوراً استرے سے ہاتھ روک دیا اور کہنے لگا کہ صاحب اب بزرگوں کا یہ قول آپ نے نہیں سنا، جلدی کا کام شیطان کا کام ہے۔ کسی کام میں جلدی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اکثر اس سے کام خراب ہو جاتے ہیں اور بسا اوقات ان کی پشیمانی بھی اٹھانی پڑتی ہے۔ اس کے بعد دیر تک اپنی کاریگری اور نجوم کے قصے سناتا رہا۔ تنگ آ کر میں نے اس بدبخت سے کہا کہ پہلے مجھے فارغ کر دے پھر قصے سنا لینا۔ یہ کہنے لگا کہ آپ بھی نوعمر ہیں، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں ہر کام سوچ سمجھ کر کرو اور انجام کا پہلے اندازہ کر لو، ورنہ نقصان کا اندیشہ ہے۔ کہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس وقت آپ کو کیا ضروری کام ہے؟ اس کے بعد فوراً استراب وغیرہ لے کر کھڑا ہو گیا کہ ابھی نماز جمعہ میں کافی دیر ہے، میں ذرا ساتھ دیکھ لوں۔ میں نے کہا بندہ خدا مجھ پہ رحم کر اور اپنی فضول بک بک بند کر۔ اس نے کہا کہ آپ کے والد اللہ تعالیٰ جن کو جنت نصیب کرے ہر کام میں مجھ سے مشورہ کیا کرتے تھے، آپ بھی ایک مرتبہ مجھ سے مشورہ کر کے دیکھیے، مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کے لیے کارآمد ہوگا۔ میں نے کہا قبل از جمعہ ایک دعوت میں شریک ہونا ہے۔ دعوت کا سن کر یہ بے حیا اچھل پڑا اور اس طرح پتھری پر رگڑتے ہوئے کہنے لگا کہ آپ مجھے ایک بات کہنی یاد نہیں رہی، میں نے بھی کل کے لیے چند احباب کو دعوت پر مدعو کیا ہے، مگر اب تک اس کے لیے انتظام نہ کر سکا اور بہت پریشان ہوں کہ ان لوگوں کو کیا کھلاؤں گا۔ میں نے کہا تم فکر نہ کرو، اگر میری حجامت جلدی سے بنا دو تو میں تمہاری دعوت کا کل سامان اپنے یہاں سے بھیج دوں گا۔ یہ کمبخت استرا ہاتھ میں رکھ کر مجھے دعائیں دینے لگا، پوچھنے لگا کہ عذراہ نوازش مجھے بتائیے کہ دعوت کے لیے آپ کے ہاں سے کیا کیا چیزیں ملیں گی۔ میں نے کئی چیزیں اور کھانوں کے نام لے کر یہ کہا کہ ذرا مہربانی کر کے یہ چیزیں مجھے کھلا دیجیے تاکہ میں مطمئن ہو جاؤں آپ کی حجامت بنا سکوں۔ میں نے اپنے ملازمین سے کل سامان نکلوایا، یہ دیر تک ان چیزوں کو دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا تھوڑی سی شراب بھی ہوتی تو دعوت مکمل ہو جاتی۔ قہر درویش بجانے درویش، میں نے شراب بھی منگوا دی، پھر یہ میری تعریفیں کرتا رہا۔ اس کے بعد بولا کہ کچھ خوشبویات بھی عنایت فرمائیے۔ میں نے وہ بھی نکال دی، لیکن یہ ظالم پھر بھی اس طرح ہی رگڑتا رہا۔ میں نے جب تقاضا کیا تو اٹھا، دوبارہ سامان دعوت دیکھنے لگا اور ساتھ ہی ایک ایک چیز کی تعریف کرتا جاتا تھا۔ خدا خدا کر کے معائنہ ختم ہوا اور اپنی کم گوئی اور میری حجامت کے متعلق اشعار سناتا رہا۔ پھر مجھے یہاں اپنے کھانے پر مدعو کیا، میں نے معلومات کی تو اس سے اصرار کیا اور اپنے دوستوں کی تعریف شروع کر دی اور چاہتا تھا کہ میں ان سے ہر ایک کا الگ الگ تذکرہ کروں کہ میں نے حجامت بنانے کا تقاضا کیا۔ کمبخت اس طرح لے کر پھر میرے پاس آ بیٹھ گیا اور حجامت جو باقی رہ گئی تھی ختم کی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور کھڑا ہو گیا۔ یہ بدبخت کہنے لگا کہ اب غسل کر لیں، میں سامان گھر پہنچا دوں، پھر آپ کے ساتھ جاؤں گا تاکہ کل کوئی مشکل بات پیش نہ آ جائے۔ اگر آپ کو خادم چاہیے تو آپ کی ساتھ میں ہوں اور آپ کی مدد کر سکوں گا۔ غرض وہ سامان لے کر دفع ہوا تو میں نے غسل کیا، عمدہ لباس پہنا اور اپنی محبوبہ سے ملنے کے لیے چلا تو دیکھا یہ بدمعاش حجام مزدور کے ساتھ سامان بھیج کر میرے انتظار میں باہر کھڑا تھا۔
جب میں نکلا تو یہ میرے پیچھے پیچھے ہو لیا اور قاضی صاحب کے مکان تک پہنچا۔ افسوس مجھے پہلے اس کا علم نہیں ہوا کہ یہ مردود میرا تعقب کر رہا ہے، ورنہ آج میں لنگڑا نہ ہوتا۔ بہرحال جب میں پائیں باغ گیا تو دروازہ کھل گیا اور میں اندر چلا گیا، اور یہ حجام اسی تخت پر بیٹھ گیا جس پر ایک روز بیٹھ کر میں نے قاضی صاحب کی بیٹی کو دیکھا تھا اور عشق میں مبتلا ہو گیا تھا۔ شاید مجھے دیر ہو گئی کیونکہ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا قاضی صاحب نماز جمعہ پڑھ کر واپس آ گئے۔ اتفاقاً وہ کسی بات پر اپنی کنیز سے ناراض ہوئے اور اس کو پیٹا تو ان کے غلام آ کر معذرت کرنے لگے۔ غصے میں آ کر قاضی صاحب نے اس کو بھی سخت سست سنانا شروع کر دی، جس سے اچھا خاصا ہنگامہ ہو گیا۔ اس خبیث نے باہر شور کی آواز سنی تو خیال کیا کہ میں پکڑا گیا ہوں، قاضی صاحب مجھے سزا دے رہے ہیں۔ چنانچہ اس نے باہر شور مچا دیا اور اہل محلہ کو جمع کیا کہ اندر قاضی صاحب میرے آقا کو پیٹ رہے ہیں۔ پھر بھاگا بھاگا میرے مکان پر پہنچا، غلاموں سے کہنے لگا کہ تمہارے آقا مصیبت میں مبتلا ہیں، جلدی چلو مدد کو۔ غلام لاٹھیوں سے مسلح ہو کر اس کے ساتھ قاضی صاحب کے مکان پر آ گئے اور دروازہ پیٹنے لگے۔ بیچارے قاضی صاحب حیران تھے کہ آخر یہ کیا مصیبت نازل ہو گئی۔ گھر کے باہر ایک طوفان بدتمیزی برپا تھا۔ وہ باہر آئے اور کہنے لگے کہ صاحب کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ آپ ان کے آقا کو کیوں مار رہے ہیں؟ قاضی صاحب نے کہا کون آقا اور کس کا آقا؟ آخر ان کے آقا کا میرے گھر میں کیا کام؟ لوگوں نے اس حجام کی طرف اشارہ کیا اور کہا۔ یہ حجام آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ تم قاضی ہو کر جھوٹ بولتے ہو، میرے آقا تمہاری لڑکی پر عاشق ہے اور آج اس سے ملنے آئے ہیں۔ تمہیں کس طرح اس کا علم ہو گیا اور اب تم اس کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ خیریت اسی میں ہوگی کہ ہمارے آقا کو چھوڑ دو، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اس کی گفتگو سن کر قاضی صاحب شرم سے پانی پانی ہو گئے۔ قاضی صاحب کے مکان پر لوگوں کا ہجوم، اور قاضی صاحب کہنے لگے کہ تم اپنے آقا کو خود ہی تلاش کر کے نکال لو، میں نے تو کسی شخص کو گھر میں نہیں دیکھا، کون بد نصیب میرے گھر میں گھس آیا اور مجھے فکر ہوئی اگر اس نے تلاش کر لیا تو بہت رسوائی ہوگی۔ میں ایک صندوق میں چھپ گیا، ڈھونڈتے ہوئے وہ یہاں بھی پہنچ گیا، لیکن خدا کا شکر تھا کہ یہ اس وقت تنہا تھا۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے کہ تو باہر چلا جا، میں کل آ جاؤں گا، لیکن نہیں مانتا تھا۔ میں نے کہا اچھا تو جا کر میرے غلام کو بلا لا۔ یہ باہر نکلا اور دوسرے دروازے سے بھاگ گیا۔ بدقسمتی سے اس مردود نے مجھے پھر دیکھ لیا اور شور کرتا ہوا میرے پیچھے دوڑا۔ اس کی آواز سن کر دوسری طرف کے بازار والے میرے تعاقب میں تھے، دوڑے۔ میں نے ایک مٹھی بھر اشرفیاں پھینکی، دوسرے لوگ تو اس کو اٹھانے میں مصروف ہو گئے۔ میں اپنی جان بچا کر ایک تنگ کوچے میں چھپ گیا، لیکن یہ شیطان پھر میرے سر پہ سوار ہو گیا۔ قریب آ کر کہنے لگا خدا کا شکر آپ کو بچانے میں کامیاب ہو گئے، ورنہ آج قاضی صاحب آپ کو زندہ نہیں چھوڑتے۔ میں پہلے ہی کہتا تھا کہ آج آپ کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ اب بتائیے، اگر میں خدمت گزاری میں موجود نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ میں پھر وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور ایک دوست کے مکان میں آ کر پناہ لے لی۔ اس بہیا کو ڈرا دھمکا کر واپس کیا۔ اس دوڑ دھوپ میں میرا پیر بیکار ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے قسم کھائی کہ جہاں حجام ہوگا وہاں میں نہیں رہوں گا۔ چنانچہ میں نے اپنا کل سامان فروخت کیا اور خاموشی سے بغداد چھوڑ دیا۔ خدا جانے میری محبوبہ کا کیا حشر ہوا۔ بہرحال میرے عشق کا جنون تو اس حجام کی بدولت سرد پڑ گیا۔ لوگوں نے حجام سے کہا کہ اس بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ کہنے لگا صاحب واقعہ جو کچھ بیان کر رہے ہیں صحیح ہے، لیکن آج تک میں سمجھ نہیں سکا کہ آخر اس میں میری کیا غلطی ہے۔ آپ ہی انصاف فرمائیے۔ اگر میں بروقت مدد کو وہاں موجود نہ ہوتا تو ان کا کیا انجام ہوتا؟ انہیں تو میرا ممنون ہونا چاہیے کہ صرف ایک ٹانگ پر ہی آئی ہوئی بلا ٹل گئی، ورنہ ان کی جان جانے میں کیا کمی رہ گئی تھی؟ یہ صاحب مجھے بکواس یا دروغ کو سمجھتے ہیں۔ آپ میری سرگزشت سنیے اور پھر سوچیے میں مفید آدمی ہوں یا بیکار، اور بیکار تو میں خیر ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کی داستان سے آپ کو معلوم ہو ہی جائے گا کہ میں کتنا عجیب و غریب کام کر چکا ہوں، خواہ یہ اس کی قدر کریں یا نہ کریں۔ خیر اب میری داستان سنیے، حجام کا جھوٹ۔ باقی آئندہ اگر آپ کو یہ پارٹ پسند آیا ہے تو پلیز ڈو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔